حاضرین جماعت یا علی مدد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کے اس لیکچر کا عنوان 5 stages of the soul یعنی روح کے 5 درجات ہیں۔ دراصل یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا جو آتھر ہے ڈاکٹر ہیری آر موڈی اور اس کے ساتھ ڈیوڈ کیرل ہے۔ آپ کو ان آتھرز کے نام سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کوئی مغربی رائٹرز ہیں، انگریز لوگ ہیں، نام سے مسلمان نہیں لگتے، اسماعیلی تو بالکل نہیں لگتے، اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ روح کے درجات کے بارے میں کسی غیر اسماعیلی اور کسی غیر مسلم اور کوئی مغربی آتھر رائٹر کی کتاب اسماعیلی جماعت خانے میں آ کے انٹروڈیوس کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ کس حد تک مناسب ہے؟ اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کا دریا بہت وسیع ہے، علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ مولانا حاضر امام کا بھی فرمان ہے کہ there is no monopoly on wisdom، عقل پہ، دانش پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور اگر ہمیں ہمارے مذہب کے باہر کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جس سے ہمارے عقائد، ہماری پریکٹسز، ہمارا راستہ، ہمارے مذہب کی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، اس کا کنفرمیشن ہوتا ہے، اس کی توثیق ہوتی ہے، اس کو مضبوطی ملتی ہے، تو پھر ان باتوں کے لینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ دوسرے بھی وہ بات کرتے ہیں کافی ریسرچ اور کافی ایکسپیریمنٹ کے بعد کہ جو ہم صدیوں سے ہمارے طریقے میں بولتے اور سیکھتے آئے ہیں۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ آج دنیا بھر میں ہماری جماعت کے لیے اور دنیا بھر کی انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مولانا حاضر امام کے ساتھ کام کرنے والے یا مولانا حاضر امام کے اداروں میں کام کرنے والے یا مولانا حاضر امام کے لیے کام کرنے والے سب کے سب اسماعیلی نہیں ہیں، بلکہ حاضر امام کے پاس آج شاید جو دنیا کے ٹاپ لیولز کے لوگ اور ٹاپ برین ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے وہ غیر اسماعیلی ہوں گے۔ آپ AKU کو ہی لے لیجئے، ان کے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، آپ کو اس میں کتنے اسماعیلی نظر آتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز جو ہماری دعوت کے حوالے سے اسماعیلی علوم کو پروڈیوس کرنے اور دنیا والوں کے سامنے لانے کا ایک ادارہ ہے، اس میں بھی کام کرنے والے اور وہاں سے چھپنے والی تمام کتابیں اسماعیلی آتھرز کی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں بہت سے غیر اسماعیلی لوگ وہاں کام بھی کرتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ جو باتیں صرف ہمارے بزرگوں کی زبانی کہی جائے وہی مستند ہے، یقیناً وہ مستند ہے، مگر علم کی دنیا بہت وسیع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، ہماری میراث ہے جو گم گئی ہے، علم اور حکمت، تو جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ چین نہ اس وقت مسلمان تھا اور نہ آج مسلمان ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں بھی جانا پڑے علم حاصل کرو۔ تو آج جو ہم یہ بات کرتے ہیں، جب مختلف مراحل سے ہم گزریں گے اور مختلف باتیں ہم ان دو آتھرز کی سنیں گے،
اس سے ہمارے طریقے کی پریکٹس کی بہت سی باتیں، امام زمان کے فرامین کی بہت سی باتیں، قرآن حکیم اور گنان اور بزرگان دین کی بہت سی باتوں کا ہمارے پاس ریکنفرمیشن ہوگا کہ دیکھیے جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے، خواہ اس کو دیکھنے والے دنیا میں کہیں سے بھی دیکھے، کسی زاویے سے دیکھے اور کسی بھی نگاہ سے دیکھے۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر کیا کہا گیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں 5 stages of the soul، روح کے 5 درجات، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم انسان جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہم اپنے جسم کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہم انفینٹ ہوتے ہیں، بالکل چھوٹا بچہ ہوتے ہیں، ہماری عمر بڑھتی ہے، ایڈولسنس میں آتے ہیں، پھر ہم جوان عمری میں آتے ہیں، اس کے بعد درمیانہ عمر میں آتے ہیں، پھر بڑھاپے میں آتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جسم ایک دفعہ پھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس میں ہمارے جسم کی ارتقاء، ہمارے جسم کے بڑھنے اور پھر ختم ہونے کے بہت سے مراحل بتائے گئے ہیں، اور اس کی ایک میپنگ کی گئی ہے، چارٹنگ کی گئی ہے کہ جسم کس طرح بڑھتا ہے۔ سائیکولوجسٹ نے انسان کی سائیکیکل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ، ان کے جذباتی جو نشو و نما ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اس کی بھی چارٹنگ کی ہوئی ہے کہ کس عمر میں انسان کس طرح سوچتا ہے، کس عمر میں انسان کی جذباتی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی بات سوچتا ہے تو کیوں سوچتا ہے، اگر کسی بات پہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو اسپرچول گروتھ ہے، پیدائش سے لے کے موت تک جو ہماری روح کا ایک سفر ہے، ہماری روح جن درجات سے گزرتی ہے، ان کی اب تک کوئی باقاعدہ میپنگ یا چارٹنگ یا درجہ بندی نہیں کی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر ہیری آر موڈی نے دنیا بھر کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے خود اس کی اپنی جو روحانی نشو و نما ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس نے اسپرچول میپنگ کی کوشش کی ہے کہ یہ بتائے کہ انسان کی جو روح ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے اور کس مرحلے میں اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ان درجات میں سے جو یہ کہنا چاہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہم دیکھ پا سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف سوسائٹیز کے اندر انسان کے جسمانی طور پر بڑھنے اور نشو و نما پانے کے مختلف درجات بنائے گئے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی سیریمنیز ہوتی ہے۔ بہت سی سوسائٹیز میں لڑکے یا لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہے، جس دن سے ایک خاص عمر کو وہ پہنچے جس سے ان کو جوان کہا جائے، تو ان کی ایک سیریمنی کی جاتی ہے جس میں سوسائٹی کے اندر اسے اب بچے کے مقابلے میں ایک جوان کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اس کی ذمہ داریاں اسے سونپی جائیں گی۔ انڈین کلچر کے اندر، انڈین سوسائٹی کے اندر انسان کی دنیاوی ذمہ داریوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا بچپن ہے جس میں وہ کسی ٹیچر کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو علوم سے آراستہ کرتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ہے جس میں شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ درمیانی عمر ہے جب اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، تو وہ علم اور حکمت کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ بڑھاپے کا آتا ہے کہ جب وہ علم و گنان لے کر سوسائٹی میں واپس آتا ہے اور اپنے علم گنان سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسانی زندگی کے آغاز کہاں سے کی جائے، اس کے جب آپ روحانی سٹیجز کے درجہ بندی کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا ہے۔ کوئی ایک پلیٹ فارم جہاں سے آپ آغاز کریں اور وہاں سے آپ مختلف درجات اور مختلف مراحل کی باتیں کریں۔ تو یہ انسان کی روحانی زندگی یا روحانی سفر یا درجات کا آغاز اس پلیٹ فارم سے کرتا ہے جس سے ہم بھی عام طور پہ کرتے ہیں۔
جس میں قرآن بھی ہمیں وہی تعلیم دیتا ہے، فرامین میں بھی وہی ہے، گنانوں میں بھی وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان غفلت کی حالت میں ہے۔ انسان کی جو اس وقت میجورٹی لوگوں کے، ہم ججمنٹل نہیں کہتے، آبزرویشن ہے، کوئی فیصلہ نہیں دیتے ہیں، آبزرویشن یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سپنا ہے اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ نیند میں مست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں مولا مشکل کشا مرتضی علی کا فرمان ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ دنیا چلیتر دیکھ کے بندے مت تو جائے رے بھلائے، سپنا کرنو پیکھنو بندہ تیسو آرے سنسار۔ یہ دنیا کی موہ مایا کو دیکھ کر تو بھول نہ جا، یہ خواب ہے اور تم سب خواب کے اندر سوئے ہوئے ہو۔ جس دن تم مرو گے اس دن تمہاری زندگی شروع ہوگی اور تم صحیح معنی میں زندہ ہوگے۔ ہمارا جو گنان جس پہ ہم نے پہلے واز کیا ہے کہ جی شیٹھ کہے تمہیں سامڑو وانو تر ونج رڑو کری لاؤ، کہ آسمان میں سیٹھ نے اپنے نمائندے سے کہا کہ دنیا میں جاؤ تھوڑا اچھا کاروبار کر کے لانا، دایا تھا جو تم نے شیدو شکھامن لاب گھنڑو کری لاؤ۔ پھر وہ دنیا میں آیا اور ماں کے پیٹ میں بھی قول دے کر باہر نکلتا ہے، قول دے جیڑو بار نسریو مایا دیکھی نے جیڑو بھولیو، اور پھر موٹیرا ہاتھ تارا بہورے وانو تر تو آپے آپے شیٹ تھئی نے بیٹھو۔ یہ جو اللہ کو قول دے کر نیچے آیا اور سب کچھ بھول کے موہ مایا میں مست ہو گیا، اسی واقعہ کو اس گنان کے حوالے سے نہیں مگر اسی واقعہ کو اس کتاب میں بیان کرتا ہے دوسرے الفاظ میں کہ آسمانی بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دنیا میں فلان جگہ پہ ایک موتی ہے، وہ موتی میرے لیے لے کر آؤ۔ اسے بار بار ریمائنڈ کراتا رہا، بیٹا دیکھو بھول نہیں جانا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم جانا وہ موتی میرے واسطے لے کے آنا۔ کہا جی ابا جان فکر نہیں کرو۔ ابا نے بھیجتے ہوئے نصیحت کی، ماں کے پیٹ میں یاد دلایا، مگر جیسے وہ دنیا میں آیا اور دنیا کے میلے کو دیکھا تو نہ اسے اپنا باپ یاد رہا، نہ اسے وہ کام یاد رہا۔ اب بار بار اللہ اس کو میسج بھیجتا ہے، روحانی باپ اسے یاد دہانی کرواتا ہے کہ یاد کرو میں نے تمہیں کبھی کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس یاد دہانی کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ پھر کبھی جا کر بہت بڑی ٹھوکر لگتی ہے تو یاد آتا ہے اور وہ موتی ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کے کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سے وہ اپنے رب کے پاس، اپنے باپ کے پاس واپس دوڑتا ہے۔ ایک بڑی اچھی مثال اس نے دی ہے جو ہندو شاستروں میں سے ہے کہ بھگوان اور نارد منی کا نام بھی آپ سنتے ہیں، آپ ڈراماز فلموں میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ایک کردار ہے، ہندو بھگوان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور بہت علم و حکمت کی باتیں سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو بھگوان اور نارد ایک صحرا میں چل رہے تھے۔ نارد بھگوان سے پوچھتا ہے کہ بھگوان جی ہمیں یہ تو بتائیے اس دنیا کا راز کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری لائف کا پرپس کیا ہے۔ بھگوان مسکرا دیتے ہیں اور وہ بار بار انسسٹ کرتا ہے کہ بتائیے تو صحیح کہ اس دنیا کا راز کیا ہے، کیوں ہم دنیا میں آتے ہیں، یہ سنسار کا مطلب کیا ہے۔ تو بھگوان اسے کہتے ہیں کہ دیکھو بالک، گرمی بہت تیز ہو گئی ہے اور مجھے پیاس لگی ہے۔ دیکھو تم آگے جاؤ گے تو ایک گاؤں ملے گا جہاں کچھ گھر ہوں گے، کسی گھر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹانا، وہاں سے کچھ پانی لے کے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، یہیں کھڑا ہوا۔ نارد نکلا، گاؤں نظر آیا، گاؤں میں گیا، ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا ہے، خوبصورت سی خاتون نے اس کا دروازہ کھولا۔ خاتون کی آنکھوں میں دیکھا، سب کچھ بھول گیا، کہاں بھگوان کہاں صحرا، موہ ہو گیا، کام کرودھ لوبھ موہ مت، 5 چیزیں جو ہے نا کہتے ہیں موہت ہو جانا، ہپنوٹائزڈ، دنیا کو دیکھ کر ہم ہپنوٹائزڈ ہو گئے ہیں۔ خاتون نے دعوت دی، آپ دور سے کوئی مہمان لگتے ہیں، بھلے مانس، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں، آئیے تھوڑی دیر بیٹھیے پھر میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔
گھر والوں نے بڑی آؤ بھگت کی، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے بھگت قسم کے لوگ لگتے ہیں، بڑے سادھو لگتے ہیں، کچھ دن وشرام کیجئے، آرام کیجئے ہمارے گھر پہ، پھر آپ چلے جائیے گا پانی لے کر۔ اچھا لگا، سب لوگ اپنے لگتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، مجھے سب ویلکم کرتے ہیں یہاں، سب بھول گیا پیچھے، وہیں رہ گیا۔ گھر والے اچھے لگے، آس پاس کے لوگ اچھے لگے، دل میں جو بات تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ گھر والوں نے خود ہی سجیسٹ کیا، اب آپ ہمارے پاس رہ ہی گئے ہیں تو ہماری بیٹی سے شادی بھی آپ کر لیجیے۔ شادی کر لی، خاندان بنا، 3 بچے ہو گئے، کاروبار پہلے، گھر کے بزرگ گزر گئے تو نارد وہاں کا چودھری بن گیا، گاؤں کا مکھیا بن گیا، اور موٹے رہا تر بہورے وانو تر تو آپے آپے شیٹ تھینے بیٹھو، شیٹ بن گیا، اور خوب عروج پہ زندگی گزر رہی ہے کہ اچانک ایک طوفان آیا۔ طوفان آیا تو دریا کا پانی گاؤں کو بہا لے جانے لگا۔ اس کا ایک بچہ جا رہا تھا بہہ کے، تو نارد اس کو بچانے گیا تو دوسرا بچہ نکل گیا، بچی تھی وہ بھی چلی گئی، بیوی کہیں اور پانی میں بہہ کے چلی گئی، خود کہیں اور چل گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گیا، اور وہ خود بھی پانی میں بہتا ہوا کسی دریا کنارے جا کے پڑا، اور جب ہوش آیا تو دیکھا کوئی نام و نشان نہیں جس پہ وہ اب تک زندگی گزار رہا تھا۔ تو زار و زار رونے لگا کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے پاس سب کچھ تھا اور اب میں تباہ و برباد ہو گیا، اے بھگوان میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو پیچھے سے آواز آئی کہ بالک پانی کا کیا ہوا، بیٹا پانی کا کیا ہوا، تجھے پانی کے لیے بھیجا تھا، یہاں تو ہم ٹائم اور اسپیس کے پابند ہیں نا، تو بڑی زندگی گزر گئی، خاندان بنے، کاروبار کیا، لیکن اس دنیا کے باہر ٹائم لیسنس ہے، اللہ کے پاس ٹائم نہیں گزرا ہے، وہ ٹائم اور اسپیس سے بالاتر ہے، وہ تو ابھی تک پریزنٹ بھی ہے کہ بھائی ابھی تو گیا ہے، تو آیا کیوں نہیں پانی لے کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تم واپس آؤ گے قیامت میں، ہم تو سوچتے ہیں 100 سال کی زندگی گزارے، اللہ پوچھے گا کتنا رہ کر آئے ہو، ہم کہیں گے بس کچھ 1 یا 1.5 دن رہ کے آئے ہیں زمین پر، کیونکہ ایٹرنیٹی کے مقابلے میں جب یہ دنیا دیکھیں گے تو لگے گا چند پل ہم نے گزاری ہے۔ کہا بیٹا پانی، پیاس لگی تھی مجھے، تجھے میں نے پانی کے لیے کہا تھا، تو بھگوان کے چرنوں میں گر گیا کہ نہیں، مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے آپ کا جواب مل گیا کہ دنیا کیا ہے۔ کہا سب مایا ہے، دیکھو یہ مایا ہے، سپنا ایسا لگتا ہے نا بڑا خوبصورت یا بڑا بھیانک سا سپنا دیکھا، دیکھو یہ سپنا ہے، سپنا کرنو پیکڑو بندہ تے سوارے سنسار۔ ہم سب اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سنسار نارد منی کا سنسار بنا ہوا ہے، اسی پہ ہنستے ہیں، اسی پہ روتے ہیں، مگر حقیقی دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، سایہ ہے اور مایا ہے۔ جب انسان اس خواب غفلت میں ہوتا ہے تو بار بار اسے جگایا جاتا ہے، بار بار اسے بلایا جاتا ہے، اور اس بلانے سے لے کر، بلاوے کے جواب دینے سے لے کر اس کے اصل منزل تک پہنچنے کے اس کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں، اور وہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ دا کال، بلاوا، دعوت، ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم میں سے ہر ایک کو بلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتا، کون کون سے بلاوے ہیں، کہاں کہاں بلاوا آتا ہے، کس کس نے سنا ہے، کس کس نے نہیں سنا ہے۔ تو پہلا بلاوا یا دعوت ہے، دوسرا ہے اس دعوت کو جواب دے کر، بلاوے کا جواب دے کر تلاش شروع کرنا ہے، سرچ، کوشش، ڈھونڈنا۔ سرچ، جب راستہ مل جائے تو سٹرگل، جد و جہد، روحانیت کے راستے میں محنت کرنا۔ چوتھی منزل اس کی آتی ہے بریک تھرو، کہ اس سے روحانیت کا انکشاف ہوتا ہے، اس کے لیے روحانیت کا دروازہ کھلتا ہے، اور 7واں اس بلیسنگ سے اپنے آپ کو بھرپور کر کے واپس آنا سنسار کے اندر، دنیا کے اندر، جس کو کہتے ہیں ریٹرن، واپسی۔
یہ 5 درجات اور یہ 5 مراحل ہیں جو ہماری روح کے سفر کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں جو قدرت کی طرف سے بلاوا آتا ہے، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ ہم سب خواب میں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو بلاوا آتا ہے۔ کس قسم کا بلاوا آتا ہے؟ اس بلاوے میں میسج کیا ہوتا ہے؟ اس بلاوے میں ہمیں یہ میسج آتا ہے کہ اپنی زندگی کے مطلب کو سمجھو۔ یہ جو تم پیری فیری میں کنارے کنارے پہ گھوم رہے ہو، یہاں سے نکلو، سینٹر میں آنے کی کوشش کرو، مرکز میں آنے کی کوشش کرو۔ ظاہر سے باطن کی طرف بلایا جاتا ہے، فارم سے ایسنس کی طرف، صورت سے معنی کی طرف بلایا جاتا ہے، جسم سے روح کی طرف بلایا جاتا ہے، حواس سے فہم کی طرف، سینسز سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وقت کی قید سے نکل کر ہم کو دائمیت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بلاوے ہمیں ڈفرنٹ طریقے سے اور ڈفرنٹ کیفیت سے ہمیں ملتی۔ عام طور پر یہ بلاوا کسی کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے، مگر انسانی عمر کا ایک حصہ ہے جہاں اس کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور وہ انسان کی درمیانی عمر ہے۔ اور درمیانی عمر سے مراد 40 سال کی عمر کے آس پاس ہے۔ 35 سے 45 تک آپ اس کو پھیلا لیجئے۔ آپ میں سے وہ جو 40 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، آپ اگر ماضی میں پلٹ کے دیکھیں گے، نگاہ پیچھے کر کے، تو آپ کو ضرور یاد آئے گا کہ آپ کی مڈل ایج کے آس پاس، آپ کی 40 سال کی عمر کے آس پاس، آپ میں سے اکثروں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کرائسس آئی ہے، کوئی نہ کوئی بحران آیا ہے، یا کوئی بیماری آئی ہے، فیملی میں کوئی پرابلم آیا ہے، کوئی اور طریقے سے کوئی صدمہ آیا ہے۔ 40 سال کی عمر کے آس پاس انسان کی زندگی میں کوئی بہت اہم پیغام قدرت ان کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ دانشمند جو ہے وہ انسان کی زندگی کو ایک چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، سورج سے نہیں۔ ایک مغل بادشاہ کے دربار میں کوئی بہت بڑا عالم گیا، اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دربار کی یہ تعریف کرے، تو وہ دانشمند، وہ عالم یہ تعریف کرتا ہوا چلا گیا کہ ماشاءاللہ آپ کی سلطنت تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ میری بہت تعریف کر کے گیا ہے۔ آپ کی سلطنت تو 14ویں کا چاند ہے، فل مون ہے آپ کا۔ وہ اپنے انعام و اکرام جو بادشاہ خوش ہو کے جو کچھ دیا وہ لے کے جب چلا گیا، درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بول گیا ہم کو۔ کیا بول گیا؟ اس نے آپ کو 14ویں کا چاند قرار دیا ہے آپ کی سلطنت کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ فل مون کے بعد مون کم ہونا شروع ہوتا ہے، چاند بڑھتا ہے، بڑھ کر جب اپنے پورا جوبن پہ پہنچتا ہے تو گھٹتا ہے۔ یہ سورج کی طرح نہیں ہے جو ہمیشہ ایک جیسا رہتا۔ اس نے آپ کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ تو دانشمند انسانی زندگی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بچپن سے ہم شروع ہو کر درمیان عمر میں ہم فل مون کی طرح ہوتے ہیں۔ 35 سے 40 سال کے درمیان ہمارے تمام ظاہری اور باطنی فیکلٹیز میں بھرپور انرجی آتی ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ کلائمیکس ہوتی ہے ہمارے لائف کی۔ مگر اس کے بعد 40 کے بعد وہ چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، ہماری فیکلٹیز ڈیمینش ہونے شروع ہوتی ہے، کم ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا اس بھر جوبن جو ہمارا ہے 40 کے آس پاس، اس وقت ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ سے ہو اور تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ تو وہاں ہمارے لائف میں کہ یو ٹرن لانے کے لیے، واپسی کے لیے ہمیں جگایا جاتا ہے اور پیغام دیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگان دین کو آپ لیں گے، آپ کو پتا چلے گا 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، آپ ایک بچے سے نبی صاحب کو کون سی عمر میں نبوت ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ یہ کوئی رینڈم فگر نہیں ہے، یہ کوئی رینڈم فگر نہیں ہے 40۔
نبی صاحب کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ ایک خدا کی طرف سے دیا ہوا فگر ہے۔ پیر ناصر خسرو کی زندگی میں تبدیلی آئی، آپ جانتے ہیں پہلے تو وہ ہمارے طریقے میں بھی نہیں تھی، ان کی اپنی زندگی تھی، اپنے زمانے کے تمام علوم حاصل کر لینے کے بعد بھی وہ کتنے بے چین، کتنے پریشان تھے۔ 40 سال کی عمر کے آس پاس وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بے چین ہو گیا کیونکہ مجھے میرے سوالات کا جواب نہیں مل رہا تھا، کہ اسپرچول کرائسس ان کی لائف میں تھی۔ کہتے ہیں میں نے شراب بھی پینا شروع کیا اور مجھ سے کہا جانے لگا کب تک پیتے رہو گے؟ تو ہم نے ان سے جواب دیا کہ حکیموں نے شراب کے سوا کوئی اور چیز بنائی بھی تو نہیں ہے جو انسان کے غم کو دور کر سکے۔ لیکن 40 سال کی عمر کے آس پاس، 40 سال کی خود اپنی زندگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اے 40 سال تک سویا ہوا غافل، اب خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ ناصر خسرو اپنے آپ سے کہتے ہیں اے 40 سال تک خواب چہل سالہ، وہ اپنی زندگی کو کہتا ہے کہ میرے 40 سال جو میں خواب میں گزار دیا۔ پھر اچانک ایک مبارک سپنے کے ذریعے، خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی ہوتی ہے اور وہ پھر امام کے راستے میں آتے ہیں۔ اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور انسان کو ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے بہت تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور بہت تکلیف سے اس کو جنم دیا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اسے پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ پلانا، یہ پوری مدت جو ہے وہ 30 مہینے کا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہوا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا، 40 برس کا ہو گیا۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمت میرے لیے کی ہے، ادا کی ہے، مجھے میں کوئی اچھا سا کام کر کے جاؤں، اس کا شکرانہ ادا کروں۔ وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں کوئی ایسا اچھا کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں بھی تو اصلاح کر، ان کو بھی نیک توفیق دے۔ یہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے 40 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیوں 40 سال میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شکر کروں؟ 39 سال میں نہیں بول سکتا تھا، 38 سال میں نہیں بول سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کی زندگی کے اس عمر کو، جب لوگ کہتے ہیں لائف بگنز ایٹ 40، زندگی 40 سال میں شروع ہوتی ہے، تو ویسے ہی تو نہیں بولا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یعنی جب وہ درمیان عمر میں پہنچتا ہے تو وہ کہتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ میرے پروردگار نے جو نعمتیں مجھے دی ہے، میں کس طریقے سے ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کروں اور کس طریقے سے میں انہیں ریٹرن کروں۔ کارل یونگ جو بہت بڑے سائیکولوجسٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ 35 سے 40 یا 35 سے 45 سال کے درمیان انسان کے وجود میں تبدیلی آتی ہے، ہماری باڈی میں، ہمارے فزک میں اس عمر کے دوران بہت زیادہ چینجز آتی ہے۔ بچپن کے ہمارے خواب ختم ہو جاتے ہیں، ہم پھر وہ بچپن کی تھنکنگ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، میچور تھنکنگ، پختہ خیالات جنم لینے لگتے ہیں، زندگی میں حکمت اور معنی ہم تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جو اپنے اندر یہ چینج لا سکتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ چینج ہونے والے ہمارے روحانی حالت میں بھی، جو ہم چینج لانے میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو یہ چینجز لا سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ وہ کہتا ہے whoever carries over into the afternoon of life the law of the morning must pay for so doing with damage to his soul۔ جو زندگی کے دوپہر کے بعد، زندگی کے آفٹرنون میں یا زندگی کے شام میں جو اپنی زندگی کے صبح کے قوانین لے کے چلتا ہے، اسے اس کے لیے اپنی روح کو نقصان پہنچانے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی ہم زندگی کی صبح میں
जवानी में जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं, जिन उसूलों के तहत अगर दोपहर के बाद यानी जिंदगी ढलना शुरू होती है, 40 के बाद भी अगर हम उन्हीं प्रिंसिपल्स पे लड़कपन की तरह जिंदगी गुजारते हैं, तो वो कहता है कि ऐसे लोगों को अपनी रूह का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में नुकसान के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत से मज़ाहिब आपको मिलेंगे जिसमें इंसान को मजहब के जो बातनी राज है, डीप राज है, वो दरमियान उम्र के बाद उनके लिए खोलते हैं। आप हिंदू मजहब में जाए, यहूदियों में जाए, मिडिल एज के बाद उनको ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मजहब की वो देखने की परमिशन देते हैं। हमारे तरीके में, हमारे मजहब में भी आप देखें, आपको मुख्तलिफ मजालिस के लिए या इमाम से मुख्तलिफ बख्शिश लेने के लिए उम्र की पाबंदी होती है। एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उम्र के साथ रूहानी बालिगगी और रूहानी मैच्योरिटी का बराह रास्त ताल्लुक है। तो अल्लाह अपने आप को दाई कहता है, बुलाने वाला कहता है, और वो जब चाहे, जिस तरह चाहे, हमें ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए बुला सकता है और दावत दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ख्वाब, बुलावे का जवाब किस तरह दिया जाता है। बुलावे की मिसाल की हम बात करते हैं। ख्वाब जितना ज्यादा गहरा होगा, यानी जिन लोगों की नींद जितनी ज्यादा साउंड होती है, उनको उठाने में इतनी तकलीफ होती है। बाज लोगों की नींद कच्ची होती है, दरवाजा खोलते ही उठ जाते हैं। बाज लोगों को मुंह में पानी डाल के, पानी छिड़क के उठाना पड़ता है। बहुत से वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चा उठता नहीं है, बहुत गहरा सोता है। जवानी की नींद तो गहरी होती ही है। नींद जितनी गहरी है, झटका इतना शदीद होगा उठाने की। तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें जिंदगी में बहुत से झटकों के जरिया जगाया जाता है। हम उसको आमतौर पर तकलीफ, मुसीबत, आफत, बीमारी, हार्ट अटैक, घर में झगड़े, डिवोर्स, हस्बैंड का प्रॉब्लम, वाइफ का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, अचानक कारोबार में नुकसान हो गया, हम सब इनको बहुत सारे नामों से याद करते हैं कि ये दुख का पहाड़ हम पे टूट पड़ा है। अल्लाह कहता है, मैं तुमको जगा रहा हूं। इनको अल्लाह की नियामत समझकर कबूल करे कि शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जगाया, अगर अभी भी नहीं जगाता तो मैं कहां होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब के जरिया, मुमकिन है कोई भयानक या खूबसूरत या कोई मैसेज के जरिया, अगर हमारा इमेजिनेशन इतना साफ है, ख्वाब के जरिया मैसेज आ सकता है। कोई अच्छी किताब पढ़ के हमें तब्दीली आती है, कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा मुबल्लिग हमारे लाइफ में तब्दीली लाता है। कभी अंदर से हमें आवाज आती है बार बार के रुक जाओ या बदल जाओ या स्लो डाउन। कभी हादसा, एक्सीडेंट, आराम से जिंदगी गुजर रही, हम समझते हैं कि हमारी लाइफ बहुत सेट है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। अचानक कुदरत एक हादसा भेजता है, जवान बेटे की मौत हो जाती है, बेटी चली जाती है, शौहर चला जाता है, बीवी को कुछ हो जाता है, कारोबार अचानक कुछ हो जाता है, अचानक कोई बहुत बुरी बीमारी का पता चलता है, और हमारा पूरा बना बनाया घर एक ताश के मकान की तरह, पत्ते की मकान की तरह गिर जाता है। हम समझते हैं कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह ने तो सिर्फ हाथ लगाया कि बेटा उठो, उठ। इसके बगैर हम उठने वाले हैं। आप मुझे आप बताइए कि अल्लाह हमें जगाने के लिए क्या करे? कि ये कोई तरीका हुआ? हादसा भेज दिया, हार्ट अटैक करवा दिया, बंदे मार दिए, तकलीफ कर दी, कारोबार में नुकसान कर दिया, ये कोई तरीका अल्लाह की तरफ से जगाने का? आप बताइए क्या तरीका होना चाहिए? इमाम का फरमान तो हम सुनते नहीं है। मजहब की बातें सुनने का और सुनकर अमल करने या उससे नसीहत लेने का हमारे पास टाइम नहीं है। इमाम के फरामीन को नजरअंदाज करना या उनको अहमियत नहीं देना, ये तो शायद हमारी एक आदत बन गई है। गोया इमाम का तो काम है फरमान करना, हमें क्या करना क्या नहीं करना वो तो हम जानते हैं। ये 10-15 साल के बाद जाके पता चलता है, हाँ इमाम ने तो 90s में अपने को बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सादगी के लिए इमाम ने इतना फरमान किया कि अब मौला फरमान करना भी बंद कर चुके कि अब मैं इनको बोलूं और ये न माने, फरमान की बेहुरमती हो, छोड़ो इनको बोलना ही बेकार है। तो आप बताइए क्या किया जाए? तो कुदरत जो है उसका अपना तरीका है, अपना अंदाज है।
کہ جس سے وہ سوئے ہوئے انسانیت کو اور سوئے ہوئے انسان کو جگاتا ہے۔ قرآن کی کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو کس طرح جوڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، تمہارے مال میں، تمہارے جان میں، تمہارے ثمرات، پھلوں میں نقصان ڈال کر یہ اللہ خود ڈالے گا، آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی حالت میں صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ بھئی مصیبت، آفت، بلا، بیماری، تکلیف، اس کا اللہ کی طرف سے آنے اور واپس جانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو میسج ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو خواب سے ہم کو بیدار کرتے ہیں، ہم خود بدل جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو فوراً ہمارا رخ دھرم کی طرف ہوتا ہے، فوراً ہمارا رخ جماعت خانے کی طرف ہوتا ہے، فوراً ہم مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا میسج ہم نے سنا اور ہم نے جواب دیا کہ نہیں، سوری، میں بھٹک گیا تھا۔ تو صابرین کہتے ہیں میں اللہ سے ہوں، اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں، مجھے بلاوا آ گیا ہے، مجھے یاد دہانی آ گئی ہے، مجھے جگایا گیا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میں تو اللہ سے ہوں، اس کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے مایا ہے، یہ ایک فریب، دھوکہ ہے، اس کی اپنی جگہ ہے اور اس جگہ پہ اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلخ کا بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا ہے، ابراہیم ادھم بعد میں بڑا صوفی بنا ہے، بلخ کا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، اچانک اسے چھت پہ بہت زور کی آواز آئی، اپنے محل کے چھت پہ۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ کیا ہے، کیسا شور ہو رہا ہے چھت پہ؟ تو کسی درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا اونٹ جو ہے وہ آپ کی چھت پہ چلا گیا ہے، اس لیے وہ شور کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا دیوانہ ہو گئے ہو، اونٹ بھلا چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ اونٹ کوئی چھت پہ چڑھنے والی چیز ہے، اونٹ چھت پہ کیسے جا سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت، اگر آپ کے خیال میں تخت شاہی پر بیٹھ کر حق کی تلاش کی جا سکتی ہے، اگر آپ کے خیال میں شان و شوکت محل میں بیٹھ کر اس عیش و عشرت کی زندگی میں روحانیت کی تلاش کی جا سکتی ہے، تو اونٹ چھت پہ کیوں نہیں چڑھ سکتا ہے؟ اگر اونٹ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا ہے تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے حق کی تلاش کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ایک میسج، یہ ایک پیغام۔ اچانک کوئی ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے۔ وارث اسماعیل بھائی گانگجی جب ایک عام چھوٹی سی تجارت کام کاج کرتے تھے، جماعت خانے میں آ کے بیٹھے، آپ سب نے سنا ہے یہ واقعہ، یہی گنان تھا۔ جماعت خانے میں بیٹھے، گنان کے دو پارٹ اس کے ذہن میں گئے، کھوٹا تارا تراجوان ڈانڈی مائے کانے تر، کاٹلا کھوٹا تارا بھاری جی، اوچو دیدو جیوڑے اتکیرو لیدوں پر جیونی چنتا نہ کی دی۔ یہ تیرے جو ناپ تول کی چیزیں ہیں یہ جھوٹ ہے سارے، دیتے وقت تو کم دیتا ہے، لیتے وقت زیادہ لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، روح کی فکر نہیں کرتا۔ وہ ایک بلاوا چلا گیا اندر سے، وہ پیغام مل گیا، اسی وقت وہاں سے اس کی کایا پلٹی اور سب کچھ چھوڑ دیا کہ آج سے میں ایک نئی زندگی گزاروں گا۔ اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، پروردگار تو نے بلایا، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس دن کے بعد زندگی بدلی تو کہاں سے کہاں گئے کہ مولا نے وہ مقام دیا کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے سجدہ لیا تھا تو دوسرے نمبر پہ جس روح نے سجدہ کیا تھا وہ سلمان فارسی کی تھی، اور تیسرے نمبر پر اسماعیل بھائی گانگجی کی روح، وہ مقام۔ لیکن جب ایسا بلاوا آتا ہے تو آدمی کس طریقے سے جواب دیتا ہے، کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے۔ ہمارے زندگی میں بار بار ایسے مرحلے آتے ہیں، ہم ہر روز جماعت خانے میں آ کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چھانٹے لیتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، مختلف مجالس میں جاتے ہیں،
امام کے حضور میں مہادن کا چھانٹا لینے جاتے ہیں، امام کے دیدار میں جاتے ہیں، امام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ سب ہماری لائف کے بہت اہم مائل سٹونز ہیں، یہ ہمارے اہم مراحل ہیں، اور یہ ایک ایک مرحلہ ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان پیغام کو سمجھے اور ان پیغام کو ہم جواب دیں. زندگی میں کئی دفعہ ہمیں ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں کچھ نہیں. یہ بھی ایک بلاوا ہے، چاروں طرف بلاوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. ایک شخص کسی راستے کے کونے پہ کھڑے رہ کر بہت ہی موہنی آواز میں بانسری بجا رہا تھا. جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس بانسری میں مہو ہو جاتا ہے ڈانس کرنے. جتنے لوگ وہاں سے گزرے ایک اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا اس کی بانسری کے دھن میں، ہر ایک ناچ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو بہت سرور آ رہا ہے. تو وہاں سے ایک بہرا انسان گزرا جس کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. ایک بہرا آدمی گزرا، اسی کی طرف نظر آیا کہ ایک شخص نے منہ میں کچھ رکھا ہے، باقی سب اس کے آگے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. تو کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں. یہ کہتا ہوا نکل گئے. دیکھا پاگل ہو گئے، سب ناچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. وہ پاگل نہیں ہے، تجھے سنائی نہیں دے رہا. وہ پاگل نہیں ہے، تو جس کو سنائی ہی نہیں دے رہا ہے شاید وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بہت سختی سے ان الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ تم بہرے ہو گئے ہو، گونگے ہو، اندھے ہو، تمہیں ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. تو ہمارا جو وجود ہے، ہماری روح کے اوپر جس طرح پیاز کے اوپر کتنے چھلکے ہوتے ہیں، آپ کو اس کو نکالنا پڑتا ہے ایک کے بعد دوسرا. اس طریقے سے ہمارے وجود پر سے بہت سے چھلکے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا ہمیں نکالنا پڑے گا. یہ جو بلاوا ہم کو آتا ہے کبھی ڈرامائی انداز میں آتا ہے، کبھی غیر ڈرامائی انداز میں آتا ہے، اور شاید ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. کسی شخص نے ملک الموت سے کہا کہ بھائی تو جب میرا موت کا وقت آئے تو مجھے تھوڑا پہلے سے وارننگ دے دینا تاکہ میں اپنا سارا حساب کتاب ٹھیک کر لوں، پھر میں چلوں گا تیرے ساتھ اور پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹائم تو اس کا بھی آ گیا، ملک الموت اپنے طریقے سے اس کو اٹھا کر لے گیا. تو کہتا یار تیرے سے میری بات ہوئی تھی کہ تو مجھے وارننگ دے گا. کہتا بھائی تجھے میں کتنی وارننگ دیتا، میں نے جتنی بھی وارننگ دی تیرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. کہتے اللہ میاں اب میں اس سے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولُو الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. کیا ہمیں اپنی موت یا دنیا کے ختم ہونے، ہمارے جسم کے ختم ہونے، مر جانے، روحانی زندگی کے لیے کوئی وارننگ کی ضرورت ہے؟ ایک ایک قدم پہ ہمارے سامنے وارننگ نہیں ہے، ہم کو یہ نظر نہیں آتی. ہم سے پہلے کوئی بھی نہیں تھے، آج ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں. کیا یہ وارننگ کافی نہیں ہے کہ ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوں گے؟ ایک دن تو ایسا آئے گا نا جس میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، دوسرے لوگ ہوں گے ہمارے بعد. ہمیں دنیا چلتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی، موت، تکلیف، آفتیں، اللہ کا پیغام چاروں طرف اگر ہم سننا چاہیں، دیکھنا چاہے تو ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ سنائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کافر ہیں ان کو تو ڈرا یا نہ ڈرا، ان کو بلا یا نہ بلا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کے لیے برابر ہے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پہ، دل پہ مہر مار دی ہے، ان کے کان پہ مہر مار دی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جو اپنی حالت ایسی بنا لے کہ جو نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کچھ ماننا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو ہم نے سیل کر دیا ہے، وہ نہیں سن سکتے ایسی باتوں کو. تو اللہ تعالیٰ کا دسترخوان بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہزاروں قسم سے یہ بلاوے ہمارے زندگی میں آتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر اللہ کے ان میسیجز،
इस कॉल का तजुर्बा करता है, अपने अपने तौर पे जवाब देता है। ऐसा क्यों है कि बाज लोगों को ये बुलावा सुनाई देता है, बाज लोगों को सुनाई नहीं देता। बाज लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और बाज लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसकी वजह यह है कि डिपेंड करता है कि किस इंसान की जिंदगी किस इन्फ्लुएंस में परवान चढ़ी है। हमारी जो जिंदगी है आमतौर पर यह कहता है, कितनी अच्छी बात कहता है, कि जरूरी नहीं कि ये पैगाम हर एक अच्छी तरह हर वक्त सुन ले और समझ ले। फिर एनालाइज करता है कि क्या वजह है कि बाज लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, बाज लोगों को जिंदगी में किसी भी मोड़ पे जल्दी से समझ में नहीं आता कि अल्लाह की तरफ से ये मैसेज है उसकी लाइफ में। कहता है इंसान की जिंदगी दो तरह से इन्फ्लुएंस्ड होती है, हमारी जिंदगी परवान चढ़ती है दो तरीकों से। एक उसने कहा कि मटेरियल इन्फ्लुएंस होता है, एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारी जिंदगी इस तरह बड़ी होती है, हम इस तरह सोसाइटी में बड़े होते हैं, हमारा मकसद क्या है? अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छे घर में शादी करो, अच्छा कारोबार हो, सोसाइटी में तुम्हारा नाम हो, सियासत में नाम बनाओ, पावर हासिल करो, लोगों पे रूल करो, दबदबा रहे सोसाइटी में तुम्हारा एक नाम और नमूद, लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करे और सोसाइटी में तुम्हारा पावर जो है वो माना जाए। ये मटेरियल इन्फ्लुएंस है जो अपनी जिंदगियां सिर्फ मादी तरक्की और मादी अथॉरिटी, मादी पावर पे बनाते हैं। जिनके पास दुनियावी चीजों की अहमियत ज्यादा है, कहा ऐसे लोगों को जल्दी से बुलावा सुनाई नहीं देता। दूसरे लोग कहा जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट पे बड़े होते हैं, वो लोग जो रूहानी तालीमात लेते हैं, बचपन से मजहबी तालीमात मिलती है, वो मजहब, आर्ट, फिलॉसफी, पोइट्री, लिटरेचर, माँ बाप और टीचर से रूहानी तालीमात लेते हैं, अपने घर में अपने कामकाज में उठने बैठने में मजहब और एथिक्स को अहमियत देते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। और यहाँ हमारे सामने एक सवाल है, हम में से जो बड़े हो रहे हैं अपना जायजा लें, खास तौर पर हमारे बच्चों की जो हम परवरिश कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में मटेरियलिज्म का दबाव बहुत ज्यादा है और हम शायद बहुत ज्यादा मादी हवालों से सोचते हैं। याद रखिए, मजहबी तालीम, रिलीजियस एजुकेशन उनको इस काबिल बनाएगा कि अपनी जिंदगी में अल्लाह के बुलावे का पॉजिटिवली जवाब दे सके। अपने मजहबी तालीम, बच्चों की मजहबी तालीम को बिल्कुल प्रायोरिटी के बॉटम में न रखे कि हाँ जब कोई काम नहीं रहेगा तो नाइट स्कूल में जाएगा। नहीं, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरे बच्चे के पास इतना काम है, उसको स्विमिंग में भी जाना होता है, जिम में भी जाना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, मेरा बच्चा मजहबी तालीम नहीं ले सकता। शायद अभी हमें ऐसा लगता हो कि ये मजहबी तालीम लेना ये आम लोगों का काम है, ये मिडिल क्लास लोगों का, जिनके पास लेने देने को कुछ होता नहीं है, मजहबी तालीम लेते हैं। हमारा कुछ और लेवल है, हम इन चीजों में नहीं जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। हाजिर इमाम अगर आज 100% एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, जमीन पर एक भी इस्माइली बच्चा मजहबी तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए, तो वो दाई आज़म है हमारा सबसे बड़ा। जमीन पर अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा बुलाने वाला है और वो अपनी पुकार जमीन पर रहने वाले एक एक इस्माइली बच्चे के कान तक पहुंचाना चाहते हैं कि कम अज कम उस तक उसके इमाम का बुलावा पहुंचे और इमाम की तालीम से वो बच्चा महरूम न रहे। तो ऐसी गलती न करना कि बच्चे मादी इन्फ्लुएंस में बड़े हो, फिर बड़े बड़े थपेड़े लगेंगे लाइफ में। हम कोई नहीं, ऐसा नहीं कहते कि जिंदगी बुरी होगी उनकी, लेकिन दीनदारों जिंदगी थपेड़ों के बगैर नहीं है। हमारे ये तवक्को दुआ भी है कि मौला किसी पे कोई बला मुश्किल आफत न डाले, लेकिन मौला खुद फरमाते हैं कि लाइफ विल हैव मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स फॉर यू। जिंदगी में बड़ी मायूसियां होंगी और हमारी तमाम दुआ बरकत के बावजूद दुनिया पर से दुख और तकलीफ नाबूद नहीं हो सकते, क्योंकि ये नेचर की जबान है, ये कुदरत की जबान है। और कुदरत की जबान चलेगी, वो हमें बुलाएगा, वो हमें जगाएगा। हम जितने गहरे सोए होंगे इतने बड़े बड़े थपेड़े लगेंगे। तो हमें सॉफ्ट थपेड़े लगे,
हाथ लगाने से और प्यार से बोलने से कि बेटा टाइम हो गया है, बेटा उठ खड़ा हो, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। वरना आप देखिए ना, बीमारी का अगर शुरू से इलाज कर लिया जाए तो ठीक है, बीमारी गहरी हो जाती है तो सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी तकलीफ दे होती है ज्यादा, तो अल्लाह को भी सर्जरी करनी पड़ती है हमें जगाने के लिए, हमें प्यूरिफाई करने के लिए। तो हमारी नींद को, हमारी बीमारी को इतनी गहरी न होने दे कि हमें कोई सख्ती करनी पड़े कुदरत की तरफ से हमारी बेदारी के लिए। ये जो बुलावा हमें आता है दर्जा ब दर्जा, स्टेजेस में भी आते हैं, ग्रेजुअली छोटे छोटे झटके आते हैं लाइफ में, फिर कभी बड़ा झटका आता है और हम अपनी लाइफ में तब्दीली लाने के काबिल होते हैं, और तब्दीली का हमें एहसास भी होता है। हम में से हर एक अपनी जगह यूनिक है। ऐसा नहीं है कि ये बुलावा सिर्फ सूफियों को आता है, बुजुर्गान दीन को आता है, वलियों को आता है। हम सब जमीन पर अल्लाह का एक मैसेज लेकर आए हैं, सब एक एक काम से, यूनिक काम से आए हैं। हर एक को अपने अपने नौइयत का बुलावा आता है, आया होगा, आ रहा होगा या आएगा, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जिस तरह हम हिप्नोटाइज है इस दुनिया के अंदर, एक मिसाल बयान करते कि एक शख्स ने बहुत से गुलामों को कि वो उससे छूट के भाग न जाए एक जजीरे के अंदर लाके बंद कर दिया। चारों तरफ पानी है और उनको हिप्नोटाइज करता रहा कि देखो दुनिया बस यही है, तुम इससे बाहर निकलोगे, चारों तरफ पानी है और कुछ नहीं है, भागने की कोशिश नहीं करना, डूब जाओगे। सब हिप्नोटाइज हो गए कि बस कहीं भी जाएंगे तो चारों तरफ पानी है। तो कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क से आया उसके पास, उन गुलामों के पास आया, उनसे कहने लगा कि भाइयों कहाँ फंसे हुए हो, देखो समंदर पार दूर बहुत बड़ी वसी जमीन है। किसी ने जमीन का नाम नहीं सुना, किसी ने जमीन देखा नहीं था। प्लेटो ने भी यही बात की है कि गार के अंदर, अंधेरी गार में लोग सदियों से रह रहे हैं, उन्होंने कभी रोशनी देखी नहीं। गार का जो मुंह है वहां थोड़ी सी रोशनी है जिसका साया अंदर जाता है, मगर इन सब लोगों की पीठ है गार की मुंह की तरफ, तो उनका थोड़ा सा साया दीवारों पे पड़ता है। वो समझते बस यही हस्तियां हैं, उनके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने न रोशनी कभी देखी है, न गार के बाहर की दुनिया देखी है, उनके नजदीक दुनिया यही थी। वो हिप्नोटाइज्ड है कि बस यही दुनिया है। तो एक दफा बाहर से एक आदमी उस गार में आता है, कहा आप लोग कहाँ अंधेरे में पड़े हो, चलो हम तुम्हें रोशनी की दुनिया दिखाते हैं। तो पूछते हैं भाई ये रोशनी क्या होती है, ये रोशनी होती क्या है। हमें इतना बुलावा आता है, इतने गिनान फरमान सब कुछ सुनते, इतना कुछ देखते हैं, फिर भी यकीन क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास वो सलाहियत नहीं है कि अंधेरे में बैठकर कोई रोशनी को अप्रिशिएट कर सके, जब तक कि थोड़ा अंधेरे से बाहर निकले नहीं। बड़ी कोशिश करते रहे समझाने की कि भाई तुम गार में हो, अंधेरे में हो, बाहर वसी दुनिया है, जरा निकलो तो सही। चंद एक लोगों ने कहना माना तो आहिस्ता आहिस्ता उनको गार की तरफ लाए। अचानक गार से बाहर नहीं निकाला कि सबकी आंखें खराब हो जाती, उनको तैयार किया थोड़ी थोड़ी रोशनी के साथ बाहर लाते हुए। जब रोशनी की दुनिया में वो आए तब उनको पता चला कि वो तो कैद है, ये दरअसल हमारी हकीकी दुनिया है। तो ये जो हमारी ख्वाब की दुनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंधेरे में है, और अंधेरे की हर चीज को रियलिटी समझते हुए हम अपना सब कुछ इसके पीछे दाव में लगा देते हैं। और हजरत इमाम ने भी इसको हिप्नोटाइज्ड होने का नाम दिया है कि मादी चीजों से हिप्नोटाइज नहीं हो जाना, बल्कि जो इटर्निटी है, जो इटर्नल लाइफ है, उसकी तरफ भी अपना ध्यान देना। तो इस हिप्नोटिज्म से बाहर निकलने के लिए, इनका जवाब देने के लिए लोगों ने क्या किया और जवाब किस तरह दिया जाता है, ये अपना इस चैप्टर का आगाज कुरान की आयत से करता है। और ये बहुत सी जगहों पर कुरान की आयत कोट करता है अपने जो उसका डिस्कशन है उसके सपोर्ट में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, क्या ईमान वालो, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पुकारे, जब बुलाए तो तुम उसका जवाब दो।
رسول اللہ کو قرآن میں دائی کہا گیا ہے، اور ہمارے اسماعیلی دعوت میں جو مومن ہے، مومن کا ایک ٹائٹل، ایک لقب، ایک درجہ ہے مستجب، مستجب جواب دینے والا۔ دائی ہمیں بلاتا ہے اور جو دعوت کو سنتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مستجیب۔ ایک اور آیت ہے کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے میری قوم، اللہ کی طرف سے بلانے والے کو جواب دو اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور بہت دردناک عذاب سے وہ تم کو محفوظ کر لے۔ تو دائی اور دعوت اسلام کا ایک بہت اہم عنوان ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے حادثات، موت کے منہ سے واپس آ کر یا لائف میں بڑی بڑی ٹریجڈی کے بعد جواب جو ہے اپنی طرف سے جیسا ان سے بن پاتا ہے وہ جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں اور اس راستے کی طرف واپس آتے ہیں۔ جیسا کہ ناصر خسرو کی میں نے مثال دی، لیو ٹولسٹوئے، بہت بڑا ادیب، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، بہت نام سوسائٹی میں اور بہت اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے، مگر مڈل لائف تک پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا سہارا جن چیزوں پہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک ادیب ہے جو سوچتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ میری زندگی جس پہ دار و مدار رکھتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اپنی کتاب کانفیشن میں وہ لکھتا ہے I did not know how to live۔ شاندار اور کامیاب زندگی گزارنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ Morally my life had stopped۔ اس نے کہا کہ اخلاقی طور پر میری زندگی رک گئی ہے۔ کرائسس میں زبردست اپنی زندگی کے بارے میں وہ بحران میں آیا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ کئی دفعہ میں نے خودکشی کرنے کا پروگرام کیا کہ میں مر جاؤں، اس بے چینی سے کیسے باہر نکلوں، لیکن کہتا ہے کہ موت میرا علاج نہیں ہے، یہ بے چینی مجھے کیوں ہو رہی ہے، میں کیا تلاش کر رہا ہوں، مجھے اپنی لائف میں میننگ تلاش کرنی ہے۔ بہت سے لوگ جو زندگی کے ایک مرحلے پہ آ کر کہتے ہیں میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے مگر یہ بے چینی کیوں ہے، یہ اندر خالی پنا کیوں ہے، یہ اندر ویکیوم کیوں ہے، یہ مجھے ڈپریشن کیوں رہتا ہے، میں اتنا ڈپریسڈ کیوں ہوں، میں اتنا اپسیٹ کیوں ہوں۔ یہ روح کی پکار ہوتی ہے، یہ بلاوا اندر سے آتا ہے کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو سفیشینٹ نہیں ہے۔ تم نے شاید تمہارے گھر میں آئے ہوئے 2 مہمانوں میں سے ایک مہمان کو کھلا پلا کے بالکل ٹھیک کیا، موٹا تازہ کر دیا، دوسرا بیچارہ کہیں پڑا ہوا ہے، اس کو ایک قطرہ پانی بھی تم نے نہیں دیا، تو اب اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کیا ہوگا، کوئی میرے طرف تو دھیان دے۔ پھر وہ روح کی طرف سے اس کا بلاوا آتا ہے، آخر وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے اور ایک سادہ زندگی اپنا کر کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر میسج ملتا ہے۔ اسلام کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، اہل سنت والجماعت میں بڑا نام ہے، جوانی کے عمر میں اس دور کے تمام اسلامی علوم پر حاوی بڑے بڑے جو علماء اس زمانے کے ہیں بغداد میں اس کے پاس آ کر زانو ٹیکتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ مڈل ایج کے قریب اس کے لائف میں بڑی کرائسس آئی، ایک بڑا پروفیسر بنا ہوا ہے جہاں سب بڑے بڑے لوگ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن پتا چلا کہ اب یہ نہیں پڑھائیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، نکل گئے، یونیورسٹی چھوڑ دی، بغداد چھوڑ دیا، کہیں نکل گئے۔ اتنا علم رکھنے کے بعد کہیں نکل گئے اور اپنے نکل جانے کو اور اپنے بعد کی زندگی میں کو اپنی کتاب میں نام دیتے ہیں المنقذ من الضلال، میں گمراہی سے باہر نکلا ہوں۔ ابو حامد الغزالی کی بات کرتا ہوں، امام غزالی جس کا نام تاریخ میں بڑا، آج جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں بہت کچھ غزالی کا کر رہے ہیں۔ ظاہر علم اتنا زیادہ کہ کوئی کھڑا ہو اس کے سامنے، مگر ایک دفعہ اسی طرح پتے کی تاش کے مکان کی طرح گر گیا کہ یہ تو زندگی نہیں۔ اس کو بلاوا آیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، ظاہر سے باطن کی طرف آؤ۔
تو پھر وہ صوفیوں کی طرف گیا ہے اور صوفیوں پہ بہت کام کیا ہے، باطن علم پہ بہت کام کیا، اور اپنی شروعات کی زندگی جس میں علماء کو پڑھایا کرتا تھا، دنیا بھر کے لوگ اس کے پاس پڑھنے آتے تھے، کہتے وہ میری گمراہی تھی، اب میں راہ راست پہ آ رہا ہوں۔ تو لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں اور تبدیلی کے لیے وہ جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہماری لائف میں جو مشکلات آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہے، ان کو برا نہ سمجھیں، ان سے تعلقات بگاڑے نہیں، ان سے تعلقات بنائے رکھیں۔ شکریہ میرے دوست تم آئے ہو، اگر تم نہیں آتے تو مجھے شاید پتہ نہیں چلتا، میں کچھ دیر اور سویا رہتا۔ تو تکلیف، آفتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک پیغام، یہ اور بات ہے کہ اللہ کا پیغام بھیجنے کا طریقہ اس طرح ہے، اور کوئی طریقہ شاید ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، تو مشکلات، آفتیں ہمارے دوست اور ہمارے مددگار ہیں جو ہمیں جگاتے ہیں ان چیزوں سے۔ اس کو آپ مڈل ایج ویک اپ کال کہہ سکتے ہیں، جب آپ کسی سے کہتے ہیں یا الارم سیٹ کرتے ہیں اتنے بجے ہمیں اٹھا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سسٹم کے اندر ایک مڈ لائف یا مڈل ایج ویک اپ کال لگا ہوا ہے کہ درمیانی عمر میں وہ الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں جگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہم جاگتے ہیں۔ تو جب یہ بلاوا ہمیں آتا ہے اور اس بلاوے کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو ہمارا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بگننگ آف سرچ، ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ مجھے جو بلایا گیا، ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ مجھے جو بلایا گیا ہے کس طرح بلایا گیا ہے، میں کہاں جاؤں، کون سا راستہ اپناؤں۔ میں خدا سے کہتا ہوں میری رہنمائی کر، میں کس راستے پہ آؤں۔ جب میں یہاں سرچ کی بات کرتا ہوں تو ہمارے لیے سرچ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمالیہ کی گود میں ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس دنیا بھر سے چکر لگاتا ہوا ایک آدمی پہنچا اور حضور میں جا کے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ اس نے سوچ کے جواب دیا کہ یہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے، اڑتا ہوا پرندہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جناب میں اتنا دنیا گھوم کے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے زندگی کا یہ فلسفہ بتائیں کہ زندگی اڑتا ہوا پرندہ ہے۔ وہ سوچ کر جواب دیتا ہے کہ بیٹا کیا تمہارے خیال میں زندگی اڑتا ہوا پرندہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے خیال میں یہ اڑتا ہوا پرندہ نہیں ہے؟ کیا جس طرح پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ سرچ کر رہا ہوتا ہے، دانا دن کا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ہم سب تلاش میں ہیں، ہم سب کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی مادی زندگی میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی روحانی زندگی میں ڈھونڈ رہا ہے، مگر ہر ایک سرچ میں لگا ہوا ہے۔ ہم سب پرندے کی طرح سفر میں ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مادی چیزیں ہمیں خوشی دے گی، مادی دنیا میں بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط سرچ کیا ہے، اس مادی زندگی کے اندر میرے لیے خوشی اور میرے لیے جواب نہیں ہے۔ یہ جو سرچ اور تلاش ہے، اس سرچ کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمالیہ کی چوٹی پہ یا ہمالیہ کی گود میں جا کے سادھو بننے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روحانی ترقی کرنی ہے تو آپ کو بالکل سادھو جیسا بن جانا پڑے گا، اچھے کپڑے نہیں پہننا، میک اپ نہیں کرنا، اچھا کھانا نہیں کھانا، بس 2 کپڑے کافی، سادے کپڑے پہننا، بال بھی نہیں بنانا، دیوداس بن جاؤ، دیوداسی بن جاؤ، بس اس میں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا ہمارے طریقے میں سرچ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سرچ ہو چکا ہے اور ہم نے راستہ پا لیا ہے۔ امام زمان کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے، زمانے کا امام جو راستہ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمارا راستہ ہے، اور وہ راستہ اپنانے کے بعد ہمیں کسی اور راستے کی سرچ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غلط استادوں کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائیں۔ اور بدقسمتی سے
ہم غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ بھی جاتے ہیں، غلط راستے پہ چڑھ بھی جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہت سے راستے پہ چلنے کا شوق ہوتا ہے، ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے۔ زندہ کوئی باغیچہ ہو، کوئی مکان ہو، کوئی محل ہو، اس کے بہت سارے دروازے ہو، لیکن اگر ہمیں اس میں داخل ہونا ہو تو آپ بیک وقت کتنے دروازوں سے داخل ہوں گے؟ کوئی بھی انسان کسی گھر میں بیک وقت ایک سے زیادہ دروازوں سے داخل ہوا ہے؟ آپ کو داخل تو بالآخر ایک ہی دروازے سے ہونا ہے۔ آپ کو کسی منزل پہ جانا ہے جس کے 100 راستے ہیں، اپنا ایک راستہ انتخاب کریں، اس راستے پہ چل دیں۔ بیک وقت 100 راستوں پہ، 8 راستوں پہ، 4 راستوں پہ نہیں چلا جاتا۔ ہماری سرچ زمانے کے امام ہے، اور اپنے آپ کو زمانے کے امام کے دامن کے ساتھ رکھیں، زمانے کے امام کے ہاتھ میں رکھیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ایمان دینے سے اور ہر راہگیر کو، ہر چلتے ہوئے کو اپنا استاد بنائیں گے تو کسی دروازے سے بھی نہیں جا سکیں گے، کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو غلط راستے کی پہچان ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم صحیح راستہ جانتے ہیں کہ زمانے کے امام کا راستہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور راستہ بتائے تو وہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ اور روحانی ترقی کے بارے میں بھی کوئی ہمیں ایسی تعلیم یا ایسی تشریح دے جو زمانے کے امام کے فرمان کے خلاف ہے یا امام کے فرامین کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے صحیح تعلیم نہیں ہے۔ اس تعلیم سے، اس راستے پہ چلنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ روحانی ترقی کا راستہ، روحانی ترقی کا سرچ کوئی اسپریچول سپر مارکیٹ یا کوئی اسپریچول کینڈی شاپ نہیں ہے کہ جہاں ہم ایک ٹرالی لے کے چلے گئے اور تھوڑی تھوڑی اسپریچولیٹی کی شاپنگ کر کے اپنی باسکٹ یا ٹرالی بھر کے باہر نکل گئے۔ روحانیت میں ایسا کوئی سپر مارکیٹ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مرضی سے کچھ شاپنگ کر کے اپنا الگ سے کوئی ٹرالی بھر کے نکلے، نہ کوئی شارٹ کٹ ہے۔ تو جو راستہ ہم نے اپنایا ہے، جس راستے سے ہم چلتے ہیں، دریا عبور کرنے کے لیے اگر 10، 15، 20 کشتیاں موجود ہے تو آپ ایک کشتی اپنا کر اس پہ بیٹھ کے کہ نہیں یار میں ایسا کرتا ہوں، میں ساری کشتیوں میں چلتا ہوں، چلو، تو آپ جا سکیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ وہ کشتی والے خود آپ سے کہیں گے بھائی کسی ایک میں بیٹھو، وہ تم کو لے جائے گا۔ تو ایک کشتی میں زمانے کے امام کی کشتی میں بیٹھے ہیں، اور امام سے ہمیں یہ فائدہ اور یہ سعادت حاصل ہے کہ امام کی حضور میں جا کر ہم بیٹھتے ہیں۔ زمانے کا امام بنفس نفیس خود آ کر روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، ہمیں برکات دیتا ہے، بلیسنگز دیتا ہے، خود اپنا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس راستے پہ چلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دینے کا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ہم روحانیت کی تلاش میں نکلتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں تو لوگ عام طور پر مذہب سے روحانیت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب اور روحانیت میں تھوڑا سا فرق ہے، ریلیجن اور اسپریچولیٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ مذہب جو ہے ایک پورا ڈھانچہ ہوتا ہے، ہمارے عبادت، بندگی، دعا اور سارے رسومات، یہ پورا اسٹرکچر کسی بھی مذہب میں جائے وہ مذہب ہوتا ہے۔ جب آپ ظاہر سے باطن کی طرف جاتے ہیں، اس کی انر میننگ ڈھونڈتے ہیں، باطنی معنی ڈھونڈتے ہیں، تو وہ اسپریچولیٹی ہوتی ہے، وہ روحانیت ہوتی ہے، جس میں ہم تھوڑا سا نیرو ڈاؤن ہو کر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپ میننگ کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر جو روحانیت کے تلاش کرنے والے ہیں ان کی 3 قسمیں ہو سکتی ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ مذہبی نہیں ہے مگر ان کا رجحان روحانیت کی طرف ہوتا ہے، وہ کسی خاص مذہب کی پریکٹس نہیں کرتے مگر ان کی سوچ میں روحانیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مذہب ہے، ان کی مذہبی تربیت ہوئی ہے مگر وہ اپنے مذہب سے خوش نہیں ہے، انہیں اپنے مذہب میں روحانیت نہیں ملتی، اس لیے وہ روحانیت کے لیے ادھر ادھر کی تلاش کرتے ہیں۔
तीसरा वो कहता है वो लोग हैं जिनके पास उनका अपना मजहब है, उनकी मजहबी तरबियत हुई है और वो उसी मजहब के अंदर और डीप जाने की कोशिश करते हैं। हमारा तरीका, हम लोग उस जगह पे हैं जहां हमारा अपना मजहब है, अपने मजहब की तालीम, अपने मजहब की ट्रेनिंग हुई है और हम इसी मजहब के अंदर फर्दर डीप रूहानियत में, बातिनियत में जाकर हम तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हमारी जो तलाश है ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। इसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई जगह नहीं, कोई उम्र नहीं और इसके लिए किसी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी नहीं। तो जब ये तलाश हमारी शुरू हो जाती है या हमारी सर्च हो जाती है और सर्च के नतीजे में हम एक रास्ता को अपना लेते हैं, उस रास्ते को अपनाने के बाद उस रास्ते पे चलना पड़ता है और उस रास्ते पे चलने में हमारा तीसरा मरहला शुरू होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल, जिद्दोजहद। रूहानियत के रास्ते में याद रखिए दीनदारों, हुसूल रूहानियत के रास्ते में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज मेरी उम्र 4 साल की अगर है तो मुझे 10 साल होने के लिए 6 साल गुजारना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई हमसे बोला आ भाई मैं आपको 2 महीने के अंदर 10 साल का बना देता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। रूहानियत के रास्ते में मैजिक फॉर्मूला उन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की जिन्होंने शायद ड्रग के जरिया स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ये शॉर्टकट उनके लिए तबाही साबित हुई, ये गुमराही थी। ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई मैजिक फॉर्मूला है। इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक रास्ता होता है। उस रास्ते पे स्ट्रगल, मेहनत और जिद्दोजहद जरूरी है। और वो अपने चैप्टर का आगाज कुरान शरीफ की इस आयत से करता है, अहसिबुन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान ले आए और हम उनको छोड़ देंगे और हम उनको आजमाएंगे नहीं? क्या वो ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान ले आए और हम मान लेंगे और हम उनको आजमाइश में नहीं डालेंगे? लक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले वालों को भी हमने आजमाया है। फ़यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व यअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह ताला ये मालूम कर ले कि सच्चा कौन है इसमें और झूठा कौन है। तो अल्लाह फरमाता जिस तरह तुमसे पहले वाले स्ट्रगल से गुजरे हैं तुम भी स्ट्रगल से गुजरोगे। स्ट्रगल के बगैर रूहानियत का रास्ता नहीं है। और हज़रत इमाम ने भी फरमाया है, द डिसिप्लिन ऑफ बैतुल ख्याल इज वेरी डिमांडिंग। बैतुल ख्याल की डिसिप्लिन कुर्बानी तलब है, मेहनत तलब है। कहीं भी मौला ने ये नहीं फरमाया कि ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान है या हमने शॉर्टकट दे दिया है। हम पे छोड़ा है कि ये रास्ता इस तरह है, अगर तुम समझते हो कि तुम इस रास्ते में आना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश है और तुम्हारा कमिटमेंट है तो तुम आ सकते हो। मगर तुम ये चाहो कि मुझसे ये रियायत की जाए और ये रियायत की जाए, मौला ने फरमाया आप लोग आते हैं मेरे पास, हम आपके पास नहीं आए हैं। तो किसी ऐसे शख्स या ऐसे लोगों के चक्कर में मत जाइएगा जहां कोई इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत का कोई शॉर्टकट या रूहानियत का कोई मैजिक फॉर्मूला हमको ला के देता हो। जो जिद्दोजहद की हमें जरूरत है इस रास्ते के अंदर, इबादत में, बैतुल ख्याल की इबादत के इस तलाश के बाद स्ट्रगल में बाज चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती है। भाई स्ट्रगल से क्या मुराद है? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या कहना चाहता है स्ट्रगल में? स्ट्रगल में वो सबसे पहली बात कहता है प्रूनिंग, लर्निंग टू लेट गो। ये कहता है प्रूनिंग का मतलब यह है जिस तरह कोई बगीचा होता है, दरख्त की टहनियां खामखा इधर उधर बाहर निकल आती है, आप काट काट कर जो बेकार झाड़ियां उसको निकाल कर उसे ट्रिम कर देते हैं, स्लिम कर देते हैं तो बगीचा अच्छा लगे। कहते हैं हमारी लाइफ की प्रूनिंग होनी चाहिए। अपनी जिंदगी का जायजा लो और देखो क्या क्या गैर जरूरी है तुम्हारे जिंदगी में, वो निकाल के फेंक दो। हम में से
ہر ایک بہت زیادہ غیر ضروری لگیج اپنے سر پہ اٹھا کے چل رہا ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہم کیا کریں؟ بھئی ہمیں اس کی بھی فکر ہے، اس کی میرے گھر کی فکر تو پہلے ہے، پھر پڑوسن کی فکر ہے، اور پھر پورے کالونی والوں کی فکر ہے، پھر پوری جماعت کی فکر ہے، محلے والوں کی ہے، شہر والوں کی ہے، پھر میں کہاں کہاں پہنچوں. بائی دا وے یہ ذمہ داری کس نے دی ہے مجھے؟ کس نے مجھے یہ ساری ذمہ داریاں دی ہے جو میں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟ پدمڑی نے تو پوتا نہیں چنتا، نے گھر نہیں چنتا ہستڑی، آج چیتنی نے تو پڑوسی نہیں چنتا، نے گام چنتا سنکھڑی. 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی 4 قسم کی فکر ہوتی. پہلے نمبر کا مومن پدمڑی جس کو کہتے ہیں، پوتا نہیں چنتا، اپنی ذات کی فکر ہے. دوسرے لیول پہ وہ ہے جسے اپنے گھر کی فکر ہے. چیتنی نے تو پڑوسی نہیں چنتا. تیسری وہ ہے جس کو پڑوسی کی فکر زیادہ ہے. چوتھا جو سنکھڑی ہے، جس سے تو بات کرنا بھی پرابلم ہے. سنکھڑی نے تو ایک شبد دوہلا کہتے ہیں، اسے تو ایک بات ہی کرنا مشکل ہے، اس سے تو پورے گاؤں کی فکر ہے. تو کیا ہمیں پورے گاؤں کی فکر رکھنی ہے؟ پڑوسی کی فکر رکھنی ہے، گھر کی فکر رکھنی ہے، اپنی رکھ. اور چنتا مجھے کسی کی نہیں، چنتا ہے میرے جیو کی. تو اس راہ میں اپنے بہت سے خوابوں کو قربان کرنا پڑے گا. بچپن کے بہت سے خواب جو ہم لے کے چلے ہیں اپنے ساتھ، اب یہ بچپن نہیں ہے، اور نہ وہ بچپن ہے، نہ وہ خواب ہے، نہ وہ خواب کی دنیا ہے. یہ سارے خواب کو اپنی زندگی سے جدا کریں اور ہم ریئلٹی کی دنیا میں آئیں اور دیکھیں بہت ساری فکر جو خامخواہ کی ہم اپنی زندگی میں لے کے پھر رہے ہیں، کہ جس میں ہم مداخلت نہ بھی کریں اور جس کی فکر نہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے بھئی فلان نے یہ بات کہی ہے، فائن، اس نے کہی ہے تو میں کیا کروں؟ بھئی اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس کا مسئلہ ہے، بولنے دو. بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، میں کس کس کی فکر کروں گا؟ میں نہیں تھا تب بھی دنیا چل رہی تھی، میں نہیں ہوں گا تب بھی دنیا چلے گی. میرا ایک مقصد ہے، وہ جو ہیرا یا موتی لینے کے لیے میرے روحانی باپ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے وہ فراموش نہیں کرنا ہے، مجھے وہ ڈھونڈنا ہے، اور میں اتنا ٹائم کسی اور جگہ دے نہیں سکتا. تو یہ کہتا ہے سب سے پہلی بات اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا کرنا پڑے گا، اور یہ سب ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں کہاں ہم فضول اپنا ٹائم، اپنا دھیان دے کر اور غیر ضروری جو لگیج ہے اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو کم کریں. جو ڈسپلین مذہب کے راستے میں ہمیں دی گئی ہے اس ڈسپلین کو فالو کریں. بڑی اچھی ایک تشبیہ اس نے دی ہے کہ اپنے وجود کو خالی کرو. جب کوئی چیز مانگنے جاتے ہو تو پورا بھر کے نہیں جاؤ. کہتے ایک صوفی کے پاس ایک دوسرا آدمی گیا کہ میں آپ کے پاس علم لینے کے لیے آیا ہوں. کہا علم کی بات کرتے ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، پہلے قہوہ پیجیے. قہوہ پینے کے لیے بلایا، ہاتھ میں پیالی دی اور اس نے قہوہ ڈالنا شروع کیا. قہوہ بھر گیا، پھر بھی وہ ڈالتا گیا. کہا شیخ کیا کر رہے ہیں آپ، سارا نیچے گر رہا ہے. کہا بھئی کیوں نیچے گر گیا؟ نیچے کیسے گر گیا؟ کہا یہ بھرا ہوا تھا، اس میں آپ اور ڈال رہے تھے. کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تم بھرے ہوئے ہو، تم میں مزید میں کچھ ڈالوں گا تو باہر ہی گرنے والا ہے. تم جاؤ پہلے خالی ہو کے آؤ، تمہارے اندر بہت کچھ پہلے سے بھرا ہے. تو روحانیت کے راستے میں آگے جانے کے لیے کہتا ہے خالی ہو کر آؤ تاکہ کوئی چیز ڈالی جائے. پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہو، جگہ نہیں. ہمارا دماغ اتنا آکیوپائڈ دنیاوی چیزوں سے ہے کہ گھنٹہ بھر میڈیٹیشن میں بیٹھنے کے بعد بھی ایسا لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ ہمارا مائنڈ سیل پیکڈ ہے، اس میں روحانیت کہیں سے گھس نہیں سکتی کیونکہ اوور فلو ہو رہا ہے. پہلے سے کہاں سے جائے گا؟ اس میں جگہ کریں، خالی کریں. خالی کرنے کے لیے غیر ضروری اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس چھوڑنے کو بہت کچھ ہے جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. اور جو ڈسپلین مولا نے دیا ہے، جو لوگ مایوس ہوتے ہیں عبادت کے راستے سے، درمیان سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بڑی خوبصورت تشبیہ دیتا ہے. کہا ایک ریگستان کے کنارے 3 افراد رہتے تھے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے اس ریگستان میں، اس بنجر کے اندر کوئی اچھا سا باغیچہ لگائے.
اور اس کو سیراب کریں، اور وہ سب چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی سی گارڈننگ کی ٹریننگ ملے۔ پہلا شخص تھا وہ بڑی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے بہت پڑھا ہے، اس زمین کے اندر گارڈننگ ہو نہیں سکتی، میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ تو اچانک ایک دن پتا چلا ان کو کہ وہاں سے ایک شخص گزر رہا ہے جو بہت ایکسپرٹ گارڈنر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گارڈننگ کی ٹریننگ لینا چاہے تو میں ٹریننگ دینے کو تیار ہوں۔ ان تینوں نے بات کی کہ بھئی ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ پہلے والے نے کہا کہ بھائی وہ جتنی کتاب پڑھا اتنی میں نے پڑھی، مجھے پتا ہے گارڈننگ کیا ہوتی ہے، اپنا ٹائم خراب مت کرو، میں نے سب کچھ پڑھ لیا، اس زمین پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے دو نے کہا کہ چلو بھئی ہم اس سے ملیں گے اور اس سے کچھ تعلیم حاصل کریں گے۔ وہ جب آیا پہلے والے سے بات کی، پتا چل گیا کہ یہ پہلے سے بھرا ہوا ہے، اس کو اپنی ریڈنگ پہ بڑا ناز ہے، بہت کچھ پڑھ لیا ہے، کہا اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی دو نے کہا کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے۔ میں نے کہا دیکھو میں تم کو گائیڈ بھی کرتا ہوں، کچھ تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ اس نے دونوں کے باغیچے میں جا کر جو ان کی زمین تھی اس میں کہا دیکھو مجھے خفیہ کچھ کام کرنے دو، میں سیکریٹلی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں تو مداخلت نہیں کرنا، میں گائیڈنس تم کو دے کے جاؤں گا۔ کئی دنوں تک وہ دونوں گارڈن میں سیکریٹلی کام کرتا رہا، اور جاتے وقت اس نے دونوں گارڈن میں ان کا جو زمین تھی وہاں ایک لیور لگا گیا دونوں کے لیے، کہا دیکھو تم باقاعدگی سے دن میں اتنی دفعہ اس لیور کو چلاتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں کیا کرنا وہ پتا چل جائے گا، لیکن کہا اس ڈسپلن کو فالو کرنا۔ پہلا تو شروع سے کچھ کہا، میں بولا تھا تم کو بیوقوف بنا کے جانے والا ہے، لیور دے گے، ہاں چلاتے رہو لیور، آجے تم یہاں بیٹھے۔ تو دوسرا شخص جو تھا وہ کچھ دن تک لیور چلاتا رہا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم میں سے لوگ عبادت میں بیٹھتے ہیں، مولا جب آتے ہیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مولا سے بخشش لیتے ہیں، سنسیئرلی لیتے ہیں، سنسیئرلی بیٹھتے ہیں، مگر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ڈسپلن چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم انسٹنٹ ریزلٹ والے لوگ ہیں نا، ہم کو ہر چیز فوراً چاہیے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں 10 سال بندگی میں بیٹھوں روح کے لیے۔ قدرت ہماری ٹائم کا پابند نہیں ہے، ہم اس کے ٹائم کا پابند ہیں۔ نیچر کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، نیچر ہم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس آدمی کی طرح کہا بھائی دیکھو بھائی ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ چلا کیا، مجھے ڈاؤٹ تو تھا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ویسے ہم کو بیوقوف بنا کے جائے گا، پھر بھی میں نے کچھ تعلیم لے تو لی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم کو چیٹ کر کے گیا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھو چیٹ کیا، کچھ بھی کیا، ایک ڈسپلن دے کر گیا ہے نا ہم کو اتنی دفعہ، ویسے بھی ہمیں تھا کہ کچھ نہیں نکلے گا، اس نے کچھ کیا ہے سیکریٹلی۔ اس نے کہا اس لیور کو چلانے میں کیا جاتا ہے، اس نے پوری وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ وہ لیور ڈیلی اس کے ٹائم پہ چلاتا رہا، لمبے عرصے تک چلایا۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اس کی اس زمین پر چھوٹے چھوٹے پتے نکل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتے نکل رہے ہیں، اور وہ پتے آہستہ آہستہ بڑے ہوئے۔ کیونکہ یہ مثال ہے کہ اس پتوں کے اندر گائیڈنس لکھی ہوئی تھی کہ آئندہ تمہیں اس گارڈن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں کہتا ہے کہ وہ جو ماسٹر گارڈنر آیا تھا جس نے سیکریٹلی جو کام کیا، اس نے وہاں کی زمین کو کسی اور جگہ کی ایک اچھی اریگیشن سسٹم کے ساتھ لنک کر دیا تھا، اور اس لیور کو چلانے سے وہاں وہ پانی آ رہا تھا، اور اس سے وہ زمین سیراب ہو رہی تھی۔ تو جو ڈسپلن امام دیتے ہیں، ہمارا کام ہے اس کو فالو کرے۔ مولا فرماتے ایک دن خود وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ تو ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ ٹائم خدا کے ہاتھ میں ہے، کب وہ چیز ملنی چاہیے، کہاں ملنی چاہیے، کس طرح ملنی چاہیے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک اور تبدیلی جو ہماری زندگی میں لانی ہے، کہتے ہیں ہیبیچویشن۔ دنیا کو، زندگی کو جس طرح دیکھنے کی ہماری عادت ہو گئی ہے، اس میں تبدیلی لائیں۔ ہم جو غفلت کی حالت میں ہیں اس سے تبدیلی لا کر زندگی میں خدا کی موجودگی، خدا کو ہر چیز میں، ہر جگہ دیکھنے کا جو
नजरिया है उसे अपनाने की कोशिश करे, हर काम के अंदर खुदा की मौजूदगी महसूस करे। एक दरवेश के पास एक आदमी गया, कहता है बहुत दूर से आया हूं, एक अहम बात आपसे पूछनी है। कहा बोलो। कहा कोई ऐसा मुख्तसर सा काम बताइए, आसान से आसान काम रूहानी तरक्की के वास्ते जो एक आम आदमी भी कर सके। वो लंबी चौड़ी मुश्किल किस्म की बातें लोगों की समझ में नहीं आएगी, आसान सादा काम जो हर आदमी कर सके, आम आदमी के लिए पूछ रहा हूं। उसने कागज का पुर्जा लिया, उस पर लिख दिया अटेंशन, दे दिया अटेंशन, तवज्जो, ध्यान देना। शेख जी आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है अटेंशन। मैंने पूछा है कोई आसान से आसान तरीका बताइए रूहानियत के रास्ते। कागज लिया, दूसरी बार लिखा अटेंशन, फिर उसने एहतजाज किया तो तीसरी बार लिखा अटेंशन। कहा ये क्या है? सबसे पहला दर्स है, तवज्जो रखो, ध्यान रखो, हर लम्हा हर घड़ी खुदा का वजूद तुम्हारे साथ है, उससे महसूस करो। हमारी जिंदगी में हमारे आसपास हर घड़ी अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो तुम्हारे साथ उसका नूर मौजूद है। वफी अनफुसिकुम, जब तुम बुलाते हो तो वो जवाब देता है, तुम्हारे साथ है। अपने उठते बैठते चलते फिरते अपने काम काज में जिंदगी के हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस करें, उसके साथ बातचीत करें। दुनिया का कोई काम प्योरली मटेरियलिस्टिक नहीं है, मैटर इटसेल्फ खुदावंद ताला की क्रिएशन है। अपना घर संभाल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन सब में खुदा की मौजूदगी देखिए। बच्चों की जन्म दे रहे हैं, बच्चों को फीड कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा मौजूदा हमारे पास है। हर चीज के अंदर अपने घर की मादी चीजों के साथ बातें करें और देखें उनमें कितनी जिंदगी है। मादी चीजों के साथ, प्योर मेटल के साथ बात करें। ये कोई लगेगा ये कोई आप मजाक कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मेटल, लोहे और स्टील की बनी हुई चीज है। अपनी गाड़ी से बात करें, अपने वॉशिंग मशीन से बात करें, अपने घर की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे बात करें। क्या बात करें? आप जब उनके पास जाते हैं तो उनको प्यार से बात करें, उनके साथ भी प्यार से बात करें। अगर आप क्या हो गया आज किस किस्म की बात है, अगर टेबल से ठोकर लग जाए तो टेबल को भी सॉरी बोलिए। उसमें भी अपनी किस्म की एक जिंदगी है, उसमें भी अपनी किस्म की एक जान है। सुबह नींद से उठते वक्त घर का चक्कर मारिए, हर चीज को हेलो और याली मदद करें, वो सारी जिंदगियां बनकर हमारे साथ चलेंगी। आपको ऐसा लगेगा आपकी हर चीज आपसे बात करती है, रिस्पॉन्ड करती है। और आप देखिएगा, आप अपने घर की किसी चीज को अनाड़ी की तरह ट्रीट कीजिए, उसी चीज को एक जिंदा इंसान समझकर, बच्चा समझकर प्यार से ट्रीट कीजिए। प्यार से ट्रीट करने वाली चीज आपको ज्यादा लंबी सर्विस देगी, कम परेशान करेगी आपको। हर चीज में अपनी नौयत की एक जिंदगी है, हर चीज में अपनी नौयत की एक जान है। कोई भी चीज अल्लाह के नूर उसकी मौजूदगी से खाली नहीं। अटेंशन की जरूरत है, मौजूदगी। हर चीज को जो मटेरियलिस्टिक रूल्स और रेगुलेशन है उससे हल करने की कोशिश न करें। उसमें जज्बात, रूहानियत, बातनियत, नूर की मौजूदगी, अगर उस एनवायरनमेंट में हम हैं, खुद हमारे वजूद में और हमारे आसपास के वजूद के अंदर काफी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती है। तौबा के जरिया, अपने गुनाहों की माफी के जरिया अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। और आप जानते, हमने किसी का बुरा किया है, उसका हम भला करें या जाके हम उनसे माफी मांग कर आए, जो खाली करने की बात है। उस रूहानियत के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए एक शख्स किसी मुर्शिद के पास कहा, क्या मैं रूहानियत के रास्ते में आगे जाना चाहता हूं। उसने कहा कि पहले तुम जिन जिन लोगों का तुमने दिल दुखाया है या नुकसान पहुंचाया है, जाओ पहले उन सब के पास, उनसे अपने गुनाहों की माफी मांग के आओ, फिर हम इस सफर का आगाज करेंगे। और वो सिंसियरली गया, जिन जिन को वो उसे याद था कि मैंने शायद जानबूझ के तकलीफ पहुंचाई है, सबको सॉरी बोला, माफी मांगा।
ہلکا ہو کے آیا کہ میں آ گیا ہوں، بس ایک شخص مجھے نہیں ملا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ہم نے کسی کا بگاڑا ہے تو اس سے ہم معافی مانگے، اگر وہ شخص نہ ہو یہاں تو وہ کہیں دور چلا گیا ہو، وہ دنیا میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اس نے بھی کہا کہ میں سب سے معافی مانگ کر آیا مگر ایک شخص نہیں ملا، وہ نہ معلوم کہاں ہے، کیا میرا کام رک جائے گا؟ کہا نہیں رکے گا۔ ایک اچھائی تم جو ایک انسان کے ساتھ کرتے ہو وہ پوری انسانیت کے ساتھ کرنے کے برابر ہے، ایک برائی جو تم ایک انسان کے ساتھ کرتے ہو پوری انسانیت کے ساتھ کرنے کے برابر ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت وہاں آئی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کوئی شخص بلا جواز کسی انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی قتل کر دی۔ ومن احیاها فکأنها احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دی۔ تو ہم اگر ایک آدمی سے بھی معافی مانگتے ہیں تو انسانیت سے معافی مانگنے کے برابر ہے، یعنی ایک اچھائی ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ اچھائی انسانیت کے ساتھ کرنے کے برابر ہے۔ تو اپنے ندامت کے بعد اپنے گناہوں کی، اپنے قصور کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے لیے اچھا ہے۔ مگر ایک وارننگ یہاں سے دے کے ہم آگے نکلتے ہیں، جو فالس گلٹی فیلنگ ہے، خواہ کا اپنے آپ میں ایک ندامت اور غلطی کا احساس نقصان دہ ہوتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی میں ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں، ہمیں آگے زندگی گزارنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کی چند حرکات کی وجہ سے فالس گلٹی فیلنگ میں ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا، میں ایسا کرتا تو اچھا ہوتا، میں ایسا نہیں کرتا تو اچھا ہوتا، اور میں یہ کرتی تو اچھا ہوتا، یہ میں نے بہت غلط کیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جس وقت ہم نے جو کیا اچھا سمجھ کے کیا، اگر واقعی غلط ہے معافی مانگ لے، ختم کریں، آگے بڑھیں، ماضی میں زندگی نہ گزاریں، وہاں کھڑے نہ رہیں اور خواہ ندامت میں افسوس میں زندگی نہیں گزارے۔ اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، اور یہ مانتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے ہم آگے بڑھیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس اسپرچول سرچ کے بعد اسٹرگل کے آخری مرحلے میں دو تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، یہ کہتا ہے، دوسری سروس خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، تیسرا وہ کہتا ہے پریئر اور میڈیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو ہمارے جد و جہد راستے میں آگے بڑھنے کی بات ہے، پہلی بات وہ کہتا ہے ایمان، مضبوط ایمان اور عقیدہ، اور جتنی زیادہ ہم تکلیفات سے گزرتے ہیں ہمارا عقیدہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور کہتا ہے ایمان کے لیے دعائیں ضرور مانگو، دعائیں مانگنے سے عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی سروس کرو، سروس ٹو ادر، دوسروں کی خدمت کرو۔ ایک دو سروے کا رپورٹ اس میں دیا گیا ہے، اور اس سروے میں یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں ان کی صحت ان لوگوں کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کسی کی خدمت میں وقف نہیں کرتے ہیں۔ خدمت کے بہت سے فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدمت کرنے والے نفسیاتی طور پر اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر اچھی صحت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرو، اپنے آپ کو کسی کی سروس کے لیے وقف کر دو۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت میں ہر انسان، ہر شخص کوئی نہ کوئی سیوا میں، خدمت میں لگا ہوتا ہے، مگر یہ کہتا ہے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دو، کسی کی زندگی سنبھالنے یا کسی کی زندگی بنانے میں وقف کر دو، وہ تمہاری زندگی کا نصب العین ہو کہ بھئی یہ ایک بچہ ہے، ضرورت مند ہے، اس کی لائف میں بناؤں گا کیونکہ میرے پاس وسائل ہے کہ میں اس کی زندگی بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہوں، کا ایک زندگی بنا دو۔ ہم ایسے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کی بھی زندگی بنانے میں وقف کر دو اور کسی کو سنبھالنے میں، اور کہا کہ سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے، آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس بزرگان ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے گرانڈ پیرنٹس ہیں، ساس سسر ہے، دادا نانا نانی ہوتے ہیں گھر میں، یا ماں باپ بڑی عمر کے،
बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद उनको सेवा की, सर्विस की जरूरत पड़ती है। कहा सर्विस में कंडीशनल नहीं बनो, सर्विस में व्यापारी नहीं बनो। अगर ये मेरे से अच्छा सलूक करेगा तो मैं करूंगी, मेरी सास मेरे से ऐसा करती, मैं उससे अच्छा सलूक क्यों करूं। कहा वो ताजिरों का काम है, टिट फॉर टैट, उसने ये किया तो मैं ये करूं। खिदमत में डेडिकेशन का मजा उस वक्त है कि वो तुमसे बुरा सलूक करे, तुम उससे अच्छा सलूक करो। वो तुम्हारे साथ बुराई से पेश आए, तुम उसकी सेवा करो। का सेवा ये होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ये कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं, तुम अपने आप को उनकी सेवा में सिर्फ इस वजह से कि उनको देखभाल की, खिदमत की जरूरत है, अपने आप को किसी ऐसे बुजुर्ग के देखभाल के लिए वक्फ कर दो। कहा जो अच्छा काम दूसरों के लिए करते हो वो दरअसल तुम अपने लिए करते हो। इससे तुम्हारा रूहानी एलिवेशन, स्पिरिचुअल तरक्की में तुमको बहुत फायदा होगा और रास्ता तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बुजुर्गों की फिर दुआएं भी इतनी मिलती है, और बुजुर्गों की दुआएं तो इतनी खालिस होती है कि वो उनकी दुआओं में कोई और तमन्ना नहीं होती। वो अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, उन्हें कोई तमा नहीं है, बिल्कुल खालिस दिल के साथ अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी दुआएं जो है अपनी खिदमत करने वालों को दिए जाते हैं। और वो दुआएं हमारी जिंदगी में बहुत अहम खजाना होता है जो हमारी जिंदगी को बहुत ही मालदार और माला माल बनाता है। तो कहते हैं किसी की जिंदगी के लिए अपने आप को वक्फ कर दो, खिदमत करो। हम आज तक तो फरमान में ये बात सुनते आए हैं, मगर ये खुद भी यही कहता है कि ये याद रखना कि अल्लाह ताला जब किसी पे खुश होता है तो उसे खिदमत की अपॉर्चुनिटी देता है। अल्लाह जब किसी पे राजी होता है तो उसको सेवा की अपॉर्चुनिटी देता है। पैगंबरों पे, इमाम पे उसकी सबसे ज्यादा रजा होती है, ज्यादा खुश होता है, इसलिए उसको पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए वो मुंतखब करता है। तो कहा खिदमत की अपॉर्चुनिटी मिले तो समझना वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर एक मेहरबानी है। और तीसरी बात इसमें कहता है कि प्रेयर और मेडिटेशन, दुआ, प्रेयर, दुआ बंदगी और एक ध्यान होना, इसकी भी इसमें बहुत जरूरत है। का जो प्रेयर है उसका दायरा वसी है, हम जो दुआ पढ़ते हैं और तस्बीहात पढ़ते हैं का ये कन्वर्सेशन है, अल्लाह के साथ बातचीत करना। लेकिन मेडिटेशन ऐसा है कि आप एक बात बार बार कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब है आप कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करते हैं, आप एक दरवाजे पे बार बार दस्तक देते हैं कि वो खुल जाए। आपको एक चाबी दी गई है, आप रोजाना उस चाबी की प्रैक्टिस करते हैं, ताले पे लग जाए लग जाए लग जाए। एक दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दिन उसकी नजर हो जाएगी, चाबी लग जाएगी और रहमत का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। का मेडिटेशन और प्रेयर, इन दोनों चीजों की आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन ये याद रखना कहता है कि आप मेडिटेशन और प्रेयर से आपके दुख, तकलीफ और आफत खत्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन हम उससे लाताल्लुक हो जाते हैं। पहले हम दुनिया की फिल्म में हम खुद भी कैरेक्टर होते हैं और उसके सुख दुख का हिस्सा बन जाते हैं। बाद में इबादत के बाद हम फिल्म देखते हैं, फिल्म के कैरेक्टर नहीं होते हैं, हम तमाशाई होते हैं। हाँ भाई ये हो रहा है और हम दूर बैठ के तमाशाई होते हैं। कहा ये जिस तरह मिरर माइंड हो जाता है, आप किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं, आप हट जाएं तो शीशे से आपका इमेज खत्म हो जाता है। का दुख तकलीफ आपके दिमाग पर मिरर माइंड की तरह आता है कि जिस तरह आया वो चीज हटी, उसका इमेज भी हट गया, वो चीज आपके जहन पे, आपके दिमाग पे असर नहीं करती। इसलिए ये नहीं समझना कि इबादत से कोई मुश्किलात आसान होती है, बल्कि मुश्किलात से अपने आप को अलग करने का आपके पास एक रास्ता निकल आता है। तो मेडिटेशन हमारे इस सफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल का मरहला है। एक तशबीह बयान करता है, कहता है एक दरवेश ने ख्वाब में देखा कि दरिया किनारे 3 दरवेश खड़े हैं दूसरे, और वो दरिया उबूर करना चाहते हैं। एक खड़ा हुआ, उड़ने की कोशिश किया और बड़े आराम से उड़ता हुआ दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया। दूसरे को भी दरिया उबूर करना था, उसने कोशिश की, लेकिन बहुत तकलीफ हुई, गिरता पड़ता, स्ट्रगल करता हुआ निकल गया, उस पार पहुंच गया।
तीसरा जब उड़ने लगा तो सीधा पानी में गया, फिर निकला उसमें से, थोड़ा उड़ा, फिर गिरा पानी में, फिर बाहर निकला, फिर गिरा, लेकिन गिरते पड़ते खींचते अपने आप को निकाल के उस पार ले गया। अपने उस्ताद के पास जाकर कहता है कि शेख जी, आज मैंने ये ख्वाब देखा है, मुझे बताइए कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है, इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज है इसमें। उन्होंने कहा कि देखो, ये दुनिया से रूहानियत के रास्ते में आगे बढ़ने और रूहानी मंजिल पे पहुंचने का तरीका और उसकी तशबीह। कहा जो पहला वाला शख्स था वो उस जमाने का इंसान है जब दुनिया में नेकी ही नेकी थी। हमारे तरीके में भी हम उसको सतयुग कहते हैं, जिसमें सब अच्छाइयां थी। आपको बुराई ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, बुरा आदमी ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, नहीं मिलता था। नेकी ही नेकी थी। कहा ये उस जमाने का आदमी है, यूं उड़ा और यूं पहुंच गया, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। दूसरा इंसान दरमियानी जमाने का लोग है, जहां तकलीफ भी है, मुश्किलात भी है, बुरे लोग भी हैं, बुराइयां भी है। कहा स्ट्रगल करते करते वो लोग भी पार निकल जाते हैं। कहा जो तीसरा है वो हमारे इस कलयुग के लोग हैं, हम बहुत मुश्किल है। कहा हम इस तरह निकलते हैं, हम कलयुग के वो दरवेश हैं जो गिरते पड़ते आधा डूबते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा प्रवास करते हैं, गिरते हैं, बाहर निकलते, इस तरह गिरते पड़ते उछड़ा टुछड़ा जिस तरह भी हुआ हम किनारे पे पहुंचते हैं। लेकिन कहा याद रखो, इनमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर और सबसे ज्यादा काबिल कदर जो दरवेश है वो इस कलयुग का दरवेश है, जहां नेकी ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, जहां नेक इंसान ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, नहीं मिलता है। का इतनी बुराई के अंदर से गुजर जाना बहुत बड़ी बहादुरी है। तो कहा आज के दौर में गिरते पड़ते भी अगर हम निकल जाएं, सब युग थी कल युग मोटो, इसलिए किनार में कहा गया है। बुरा भी कहा गया है सबसे, लेकिन बड़ा भी सबसे ये है, इसमें जो पार निकल जाता है वो सही मुजाहिद है। तो कहा स्ट्रगल से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और स्ट्रगल से आगे बढ़ना चाहिए। स्ट्रगल से मोमिन जब आगे बढ़ता है तो उस पर अल्लाह ताला की रहमत उतरती है, और वो रहमत होती है रूहानी इंकशाफ से, ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं कि दरवाजा खुल गया। हम जब अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, हमें नहीं मालूम कि उसके पास देने की गुंजाइश कितनी है, लेकिन ये कहता है कि जब अल्लाह देने पे आता है और जब वो अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो हमें शर्म आती है कि इतनी गुंजाइश थी और हमने मांग मांग के ये मांगा, इतनी गुंजाइश थी और हमने, हमारे मांगने पर हमें शर्म आती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। किसी शख्स को, किसी नफ्स को नहीं मालूम उसकी आंखों की ठंडक के लिए मैंने क्या कुछ छुपा के रखा है मेरे पास, उसको नहीं मालूम। और हदीस में आया है कि आदतुल इबादी सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन सामियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। मैंने अपने खास बंदों के वास्ते वो कुछ छुपा के रखा है जो न कभी किसी आंख ने देखा है, न कभी किसी कान ने सुना है, और न कभी किसी के दिल पर ये बात गुजरी है। कहा जब ये रहमतों का दरवाजा खुलता है, कब खुलता है, कैसे खुलेगा, कहां खुलेगा, उस पे छोड़ते हैं। लेकिन जब वो रहमतों का दरवाजा खुलता है, कहा वो एक नया इंसान होता है। ब्रेक थ्रू के जो तजुर्बात हैं, रूहानी इंकशाफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में वो कहता है कि हर एक का अपना तजुर्बा होता है। इंसान के अपने वजूद में एक इनकलाब आता है जिससे जिंदगी को नए अंदाज से देखने का उसे एक शऊर होता है, रोशनी की फरावानी होती है, जिंदगी का मतलब समझ में आता है, शुकूक और शुबहात खत्म हो जाते हैं, उसकी अना पिघल जाती है। आप एक बर्फ का बहुत बड़ा महल बना दे और सूरज निकलने के साथ जिस तरह वो सारा महल पिघल के पानी हो जाएगा। कहा यह रूहानियत की तपिश से उस इंसान की जो अना है, उसकी जो ईगो है, वो पिघल कर खत्म हो जाती है। सीरेनिटी और सिक्योरिटी का एहसास होता है
محبت اور شفقت کی فراوانی ہوتی ہے، جیسے کہ انسان نے ایک نیا جنم لیا ہے، ایک نئی زندگی کا اسے شعور ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ غار والے لوگ اچانک روشن دنیا میں آ گئے، کہ اندھیری دنیا میں رہنے کے بعد اچانک جب سورج روشن ہو جائے تو کتنا زیادہ انسان کو روشنی کا تجربہ ہوتا ہے۔ کا اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اسے آپ دھیان کہیں، گیان کہیں، کاسمک کانشیسنیس، پیک ایکسپیرینس، ٹرانسینڈنٹل کانشیسنیس، سپر کانشیسنیس، حال اور مقامات جو صوفیاں کہتے ہیں، کا کسی بھی لیول کی آپ کوئی بھی نام اس کو دے دیں، مگر یہ ایک نئی زندگی اور ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو زمان و مکان سے آزاد محسوس کرنا، زندگی کے مقصد کا احساس ہونا، آزادی اور ہلکا پن کا محسوس ہونا اپنے بدن کے اندر، اور فکر، غم، غصہ، ذہنی پریشانی سب ختم ہو جانا، مسائل کا خود بخود حل نظر آنا، نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایک انسان کا سا احساس اپنے اندر ہونے لگنا، اور اپنے تجربات کو زبان سے بیان کرنے سے قاصر محسوس کرنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے بریک تھرو کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب انکشاف ہوا، دنیا بدل کے رہ گئی، اربوں خربوں لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا، آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ بدھا کو جب انکشاف ہوا، ایک بڑی دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ کرسچینٹی کا خیال ہے کہ سینٹ پال کو جو روشنی نظر آئی تھی، اگر اس کو نظر نہیں آئی ہوتی تو آج عیسائیت جو ہے وہ اس جگہ پہ نہ ہوتی۔ مگر یہ وارن کرتا ہے کہ یاد رکھنا، بریک تھرو کی وجہ سے جو روحانیت کا دروازہ تم پہ کھلتا ہے، اس پہ بڑائی نہیں کرنا، اس پہ فخر نہیں کرنا۔ اگر تم چل سکتے ہو، تیز دوڑ سکتے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر بھی تم نے بنائے ہیں۔ پیر کسی کا دیا ہوا ہے، دوڑنے کی طاقت تم میں آئی ہے۔ اگر ہم بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذہن بھی ہم نے بنایا ہے۔ ذہن کسی کا دیا ہوا ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا روحانی بریک تھرو، روحانی انکشاف کو تم اپنی کمائی میں کر رہا ہوں ایسا نہیں سمجھنا، یہ اوپر والے کی دین ہے، اوپر والے کا گریس ہے۔ اس گریس کو اپنے ساتھ رکھنا، تم اس سے کوئی اسپیشل آدمی نہیں بن جاتے ہو، اور اپنے اندر بڑائی کسی قسم کا نہیں لانا۔ خاص طور پر وہ کہتا ہے اسپرچول پرائیڈ نہیں لانا، کیونکہ اس لیول پہ آنے کے بعد انسان واپس آتا ہے سوسائٹی میں اپنی روحانی تجربات سے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ نبی صاحب معراج پہ گئے یا ان کا روحانیت کا دروازہ کھلا تو وہیں بیٹھ نہیں گئے، او یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ جگہ میری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جگہ دینے کے بعد تجھے انسانیت کی خدمت کے لیے علم اور حکمت کے خزانے کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ انسان سنسار میں واپس آتا ہے، اپنی انسانی زندگی میں ہوتا ہے، اور نئے سرے سے نئے معنی کے ساتھ زندگی جینے کا آغاز کرتا ہے۔ یہ ہم ریٹرن کے چیپٹر میں آئے ہیں، آخری چیپٹر میں، جہاں وہ روحانی تجربات کے ساتھ لوٹتا ہے، اپنے تجربات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ سیکھا ہے معاشرے کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے ایک فرمان میں ایک خاص گروپ کو مولانا نے ایسوٹیرک لیڈرشپ کا کام دیا۔ امام نے فرمایا جس طرح یہ ظاہری لیڈرشپ ہے جماعت کا کام کرتے ہیں، اس طرح باطنی لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ جو دل سے آتی ہے، جو روح سے آتی ہے، جو روح سے روح کو جاتی ہے، وہ کہیں زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ باطنی لیڈرشپ بغیر کچھ بتائے ایسوٹیرک لیڈرشپ جماعت کے اندر اور اپنے آس پاس لوگوں میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ زندگی سے فرار اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دیتے، زندگی سے بھاگنے کو نہیں کہتے۔ تمام انبیاء کو لیجئے، جن لوگوں نے روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، واپس آئے ہیں اور واپس آ کر سوسائٹی میں اپنا کام کیا ہے۔ مگر ایک چیز یاد رکھیں، اس میں واپسی کے بعد بھی ناکامی کے خطرات ہیں۔ اس لیول پہ بریک تھرو کے بعد بھی یہ وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے ناکامی کے خطرات ہیں۔
ایک یہ ہے کہ جن کو زیادہ دیا جاتا ہے ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے مطابق اچھی زندگی، پاک اور پاکیزہ زندگی آپ سے توقع کی جاتی ہے. غلطیوں کی گنجائش آپ کے لیے کم سے کم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو بہت زیادہ پہنچا ہوا اور بہت زیادہ روحانیت کا مالک سمجھنے کی غلطی نہیں کرنا. میں یہ بات واضح کر دوں کہ واپسی کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی اسکول کھول کے بیٹھ جائے، اپنی اپنی روحانی اسکول کھول دے کہ ہاں مجھے کہا گیا ہے کہ اب میں یہ سوسائٹی میں پھیلاؤں. اسماعیلی طریقے میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے اذن، پرمیشن. اللہ جس کو پرمیشن دیتا، روحانی ترقی سب کرتے ہیں لیکن پیغمبر ہے، امام ہے، امام اپنے پیروں کو آتھورائز کرتے ہیں. امام جن کو حکم دیتا ہے، امام جن کو پرمیشن دیتا ہے، وہی لوگ پھر روحانیت کا میسج سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں. ہر آدمی اپنے جگہ پہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا یا اپنے آپ کو کوئی پیر کے درجے کا آدمی سمجھ کے اور روحانیت کا میسج دینا شروع کرے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے آس پاس ایسے ہونے کے خطرات ہیں. لوگ فوراً دوسروں کو نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں. جو آدمی خود اندھیرے میں ہے دوسرے کو کہاں سے روشنی دے گا؟ خفتے را خفتے کئی کنت بیدار کہتے ہیں. جو خود سویا ہوا ہے وہ دوسرے کو کس طریقے سے بیدار کر سکتا ہے؟ دوسروں کو فوراً ہی لیڈ کرنا، نصیحت کرنا، اور بہت زیادہ لوگوں کو لیکچر دینا شروع نہ کرے. اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑا اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہت چھوٹا سمجھنے نہ لگے. یہ ہمارا ایک سفر ہے جو سفر ابھی تک جاری ہے. تو اس نے ایک بہت پاورفل سینٹنس کہا ہے اور یاد رکھیے گا، اس کو زندگی میں عملی جامہ پہنائیے گا. Anyone who tells you that he is enlightened is not enlightened. جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے تو یاد رکھنا وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. جو بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے، یاد رکھنا وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. کیونکہ پہنچا ہوا کبھی کلیم کر نہیں سکتا. خود امام نے بھی فرمایا کہ اگر میں ایز امام تم کو بتانا چاہوں تو میں بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ بات ایسی ہے. جو پہنچا ہوا ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا ہے چاہے تو بھی، اور جو کلیم کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پہنچا ہوا نہیں ہے، اس لیے کلیم کرتا ہے. تو یہ جو پہنچا ہوا کا کلچر ہماری جماعت میں ہے نا، یہ جڑ ہاتھ اپنے ایمان کو ہر لوگوں کے ہاتھ میں دے کر یا بیک وقت بہت سے دروازوں سے ہم داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کے بھی نہیں رہتے ہیں. پہنچا ہوا امام کی ذات ہے اور ہم امام ڈائریکٹ ہمارا گرو ہے، امام کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، امام ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلاتے ہیں. پھر ہمیں کسی اور پہنچے ہوئے کی سپورٹ کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار اور ایسے لوگوں سے دور رہے جہاں امام کا حکم اور پرمیشن نہیں ہے. اپنی روحانیت کی باتوں کا برملا اظہار نہ کریں. لوگوں کے ساتھ اپنی روحانی تجربات اور روحانی پریکٹس کی باتیں نہ کریں. مولا نے بھی فرمایا ہے کہ یہ پرسنل ہے، یہ انڈیویجول ہے، یہ آپ کا اپنا ہے. اگر آپ نے اس کو ڈسکلوز کیا، آپ نے لوگوں سے شیئر کیا، تو آپ اس کو کھو بیٹھیں گے، یہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا. تو اسے آپ اپنی ذات کے اندر اور اپنے پاس رکھیں. دنیا سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جتنے انسان ہے دنیا میں اتنے دروازے ہیں، اور ہر شخص کی زندگی سے اس کا اپنا ایک دروازہ خدا کے گھر کی طرف کھلتا ہے، اور ہمیں اپنے ہی دل کے دروازے سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. کامیاب واپسی ان لوگوں کی ہے جو حلیمی کے ساتھ واپس آتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، عاجزی انکساری سے رہتے ہیں، عبادت بندگی اور ایتھکس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، نتیجے کی فکر کیے بغیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور آخری بات وہ یہ کہہ کے وائنڈ اپ کرتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کریں گے، ہمارے روح کو چین نہیں ملے گا اور ہماری روح ترقی نہیں کر سکے گی. اور یہی کہانی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی، کہ ہم اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا سفر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اسی سفر کے حوالے سے
पाक साफ मुतमईन नफ्स को वापसी की दावत देता है कुरान शरीफ की आयत में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान पाने वाला नफ्स, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी, अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौट चल, राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में, वदखुली फी जन्नती, दाखिल हो जा मेरे जन्नत में। तो ये हमारा सफर है, हम इन्ना इलैहि राजिऊन में कहीं न कहीं है। ख्वाब में अगर थे तो शायद थोड़ा सा बेदार हुए हैं, और अगर बेदार हुए हैं तो बुलावे का जवाब देने की कोशिश करें। अगर जवाब दे चुके हैं तो रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास है, चल पड़े इस रास्ते में। और अगर चल पड़े हैं, ब्रेक थ्रू का इंतजार करें, इमाम ज़मान इंकशाफ करेगा हमारे लिए। जिनको ब्रेक थ्रू का इंकशाफ है, मौला उनको मुबारक करे, उस रोशनी के साथ अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया की जिंदगी को हम रोशन करते रहें। आप जमात ने बहुत ही सब्र से, बहुत ही खामोशी से सुना और इज्जत अफजाई की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।